السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پرویز مشرف کی کتاب سب سے پہلے پاکستان کا یہ حصہ دوم فوجی زندگی ہے۔ باب نمبر 6، کمہار کا چاک۔ اگر آپ کمہار کے برتن بنانے کا طریقے کا مشاہدہ کریں تو دیکھیں گے کہ پہلے وہ مٹی ہاتھوں میں مسلتا اور چھلنی میں چھانتا ہے، پھر اسے اس وقت تک صاف پانی کے ساتھ گونتا ہے جب تک مطمئن نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ گندی ہوئی مٹی کو پاٹ پہ رکھ کر اس کو صحیح رفتار سے گھماتا اور مطلوبہ شکل میں ڈھالتا ہے، اور پھر برتن کو بھٹے میں صحیح درجہ حرارت پہ پکاتا ہے اور مقررہ دورانیے سے نہ تو پہلے نکلتا ہے نہ ہی بعد میں۔ ان مراحل کے بعد برتن تیار ہے۔ ایک سپاہی کو بھی بالکل اسی طرح تیار کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے تیار کرنے والے پہ منحصر ہے کہ وہ اسے کتنا اچھا تیار کرتا ہے۔ ملٹری اکیڈمی کا ہر کیڈٹ کمہار کے برتن کی مانند ہے۔ جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو فوج کے تندور میں جھونک دیا جاتا ہے۔ وہ کتنا اچھا سپاہی بنتا ہے، اس کا دار و مدار اسے فوج میں پکانے والی آگ پر ہے۔ 1961 میں جب میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں داخل ہوا تو میری عمر 18 سال تھی۔ ایک کھلاڑی اور زیرک لڑکے کے لیے اس میں داخل ہونا مشکل نہیں تھا۔ پہلے کراچی میں ایک تحریری امتحان ہوا، اس کے بعد مجھے دوسرے امتحانوں سے گزرنا پڑا۔ میں ریل گاڑی سے راولپنڈی پہنچا اور وہاں سے صوبہ سرحد میں کوہاٹ۔ یہ امتحانات جسمانی، دماغی، نفسیاتی اور طبی تھے۔ نفسیاتی امتحان کے دوران مجھ سے کہا گیا کہ میں بغیر تصویر والے ایک فریم کو دیکھوں اور جو کچھ میرے تخیل میں آئے وہ لکھوں۔ معاشرتی اور اقتصادی معاملات پر بھی بات چیت ہوئی۔ مجھے 5 لوگوں کا سربراہ بنا کر بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کا کام دیا گیا۔ میں نے رکاوٹوں والا مرحلہ مقررہ وقت سے آدھے وقت میں پورا کر لیا۔ آخر میں ہمارا انٹرویو کمانڈ یونٹ نے لیا، جو کافی آسان تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ امتحانوں کے دوران پی کیو مہدی، جو بعد میں فضائیہ کے چیف بنے، اور میں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، اور مجھے یاد ہے ہم دونوں نے ایک فلم سویرا دیکھی تھی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی ایک تاریخی جگہ ہے۔ اس کی سرخ اینٹوں کی عمارت اور ہرے بھرے لان ہیں۔ ہمالیہ کے دامن میں واقع یہ اکیڈمی کاکول میں ہے، جو ایک برٹش کمشنر مسٹر ایبٹ کے نام پر آباد ہوئے ایک شہر ایبٹ آباد کے قریب ہے۔ ذرا سوچیے کہ جب ہمارا ٹرک، جس پہ ہم اپنے نئے کپڑوں اور سٹائلش کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ سوار تھے، اکیڈمی میں داخل ہوا ہوگا تو ہمارے جوش و خروش کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن سینئر کیڈٹ شکاریوں کی طرح ہمارے انتظار میں کھڑے تھے۔ ہماری مسکراہٹیں غائب ہو گئیں اور ہم سکتے میں آ گئے جب ہمیں سینئر کیڈٹوں کی طرف سے دھاڑتے ہوئے حکم ملا، ٹرک کے نیچے سے سرکتے ہوئے دوسری طرف جاؤ اور پھر ٹرک پہ چڑھ جاؤ۔ بار بار یہی حکم صادر ہو رہے تھے، ٹرک کے نیچے، ٹرک کے اوپر، نیچے، اوپر۔ ٹرک کے نیچے سرکتے ہوئے میں سوچ رہا تھا، اچھا تو یہی ہے، فوج میں ہر حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن یہ مجھے مغلوب نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے کپڑے صاف ستھرے بالکل ہی گندے ہو گئے تو ہمیں ایک ٹیلے کی ڈھلان پہ کیچڑ میں کلابازیاں لگانی پڑیں۔ اگر ہماری مائیں ہمیں اس الیم میں دیکھ سکتیں تو ان کا برا حال ہو جاتا۔ سینئر کیڈٹوں نے اسی رات کے کھانے کے بعد ہم سب کو، جو تعداد میں 70 یا 80 تھے، ایک آتش دان میں ایک دوسرے کے اوپر ٹھونس دیا۔ یہ کاوش گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لائق تھی۔ اب ہمیں حجام کے پاس لے جایا گیا، جہاں فوجی طریقے سے ہماری حجامت بنائی گئی۔ ہمارے بال بھیڑوں کی بالوں کی طرح تراشے گئے، جس سے ہماری شکلیں عجیب سے نکل آئیں۔ اس کے علاوہ سینئر کیڈٹس ہم سے طرح طرح کی نامناسب اور چھچوری حرکتیں کراتے۔ مثلا سردیوں کے زمانے میں ہمارے سروں پہ یخ پانی سے بھرا لوہے کا ٹب رکھ کے چلانا۔ کاکول انتہائی سرد جگہ ہے، اور ٹب گرنے کی صورت میں لڑکا نہ صرف ٹھنڈے پانی میں شرابور ہو کر سردی میں ٹھٹرتا، بلکہ سزا کے طور پہ اسے ایک اور عمل سے گزرنا پڑتا۔ پہلے مجھ سے متنبہ کر دیا گیا کہ وہاں پر ایسی ہی درگت بنے گی، اور میں اس کے لیے تیار بھی تھا۔ بہرحال یہ بہت خراب تجربہ تھا۔ پہلی رات تو میں تھک ہار کر گھوڑے بیچ کر سویا۔ اس تھکان میں میرے جذبات ولولے سے لے کر ناقابل یقین حیرت تک پھیلے ہوئے تھے۔ سوتے میں مجھے والدین کے آرام دہ گھر، سینٹ پیٹرک، ایف سی کالج اور بنگالی دوشیزہ کے خواب آتے رہے۔ درگت کے عمل سے گزرنے کے بعد کم ہی لڑکے ہمت ہارتے ہیں، اور میں نے بھی اسے برداشت کیا۔ ایسا صرف شروع کے 10 دن ہوتا ہے، اور میں نے درگت بنانے والوں سے بچنے کا طریقہ نکال لیا۔ میں ان کے حکم پہ اس طرح عمل کرتا تھا جیسے زمین پہ تیزی کی بجائے آہستہ آہستہ لوٹنا، تاکہ حکم کی تعمیل بھی ہو جائے اور تھکان بھی کم ہو، یا میں غسل خانے میں چھپ کر غائب ہو جاتا تھا۔ مجھے معلوم تھا انہیں ہمیں چھونے کی اجازت نہیں تھی، اور مجھے یہ بھی احساس تھا کہ سینئر ہونے کے بعد میں بھی نووارد لڑکوں کی درگت بناؤں گا۔ جب میرا وقت آیا تو میں زیادہ درگت نہیں بناتا تھا، اور زیادہ سخت بھی نہیں تھا۔ میرا طریقہ کار یہ تھا کہ اس عمل سے آئندہ بننے والی سپاہیوں کا نظم و ضبط بہتر ہو، اور وہ حکم کی پابندی سیکھیں۔ سپاہی کی نسل ہی الگ ہوتی ہے، اور وقت آنے پر وہ اپنی رضا سے اپنے وطن پہ جان قربان کر دیتا ہے۔ خوش قسمتی سے پی ایم اے میں مجھے یہ انکشاف ہوا کہ جو کام بھی دل لگا کر کروں اسے بہت اچھا کرتا ہوں، اور یوں میں سنجیدگی سے پڑھائی لکھائی میں لگ گیا۔ ہمیں مختلف مضامین پڑھائے جاتے تھے، سائنس، ریاضی، جغرافیہ،
عسکری حکمت عملی، نقشوں کا پڑھنا، ہتھیاروں کی تربیت اور ورزش وغیرہ۔ ہمیں ماتحتوں کی بھرپور صلاحیت سے کام لینے کی بھی تربیت دی جاتی تھی۔ علاوہ ازیں نفسیاتی دباؤ سہنا، اپنی جسمانی قوت برداشت کو بڑھانا اور مشکل مرحلوں میں فوری فیصلہ کرنا بھی سیکھا، خصوصاً ایسے مرحلے جن میں فیصلوں کے نتائج پہ ہماری زندگی اور موت کا انحصار ہو۔ اگر آپ کے ماتحتوں کو آپ کی قوت فیصلہ پہ اعتبار نہ ہو تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ آپ کے ہمراہ جنگ میں نہیں جائیں گے۔ ایک فوجی اکیڈمی بحران سے نمٹنے کی تربیت کے لیے انتہائی موزوں جگہ ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ اچھی اکیڈمی ہو، اور پی ایم اے دنیا کی بہترین اکیڈمی ہے۔ اکیڈمی میں میری کارکردگی اچھی تھی اور میں اپنی کلاس کی اونچی سطح کے کیڈٹوں میں شامار ہوتا تھا۔ میں 10 تلوار برداروں میں سے ایک تھا۔ اگر میں لاپرواہ اور غلط قسم کے احکامات پہ اعتراض کرنے والا نہ ہوتا تو غالباً میرے نتائج اس سے بھی بہتر ہوتے۔ میں کافی خراب نظم و ضبط والا نوجوان تھا، جھگڑالو اور غیر ذمہ دار۔ میں ان 4 امیدواروں میں سے تھا جن میں سے ایک نے سینڈ ہرسٹ انگلینڈ جانے کے لیے نامزد ہونا تھا، اور ہم چاروں میں سے علی کلی خان ہٹک کا انتخاب ہوا۔ جب میں آرمی چیف بنا تو وہ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل اور چیف آف جنرل اسٹاف تھے، اور انہوں نے استعفیٰ دے کر فوج سے کنارہ کشی کر لی۔ میرا خیال ہے کہ آرمی چیف نہ بن پانے کی وجہ سے نا امید ہو کر انہوں نے استعفیٰ دیا، اور یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ میں کافی لاابالی ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میرے پلاٹون کمانڈر نے مجھ سے کہا کہ میں دوسرے کیڈٹوں کو دیکھ کر انہیں بتاؤں کہ میری وردی میں کیا کمی تھی۔ میں نے دیکھا لیکن یہ فیصلہ نہ کر پایا کہ دوسروں کی اور میری وردی میں کیا فرق تھا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی کھوپڑی کو چھوؤ۔ میرے سر پہ آہنی ٹوپی، ہیلمٹ نہیں تھی۔ اگلے دن مجھے سزا دینے کے لیے پلاٹون کمانڈر کے سامنے پیش کرنے کے لیے مارچ کرایا گیا۔ ڈرل سارجنٹ نے چیخ کر احکامات دیے: کوئک مارچ، رائٹ ٹرن، ہالٹ، سیلیوٹ۔ پلاٹون کمانڈر میری ڈرل دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ کوئی سزا نہیں دی، اور سارجنٹ سے کہا کہ بہت اچھی ڈرل تھی، اسے واپس لے جاؤ۔ میری جسمانی اور ڈرل کے انداز اتنے اچھے تھے کہ میں سیلیوٹ کرنے کے امتحان میں پہلی بار کامیاب ہو گیا۔ کمانڈنگ آفیسر کے معاون نے تعریف کے انداز میں مجھ سے پوچھا، تم کس کیڈٹ کالج سے آئے ہو؟ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں لاہور کے ایف سی کالج سے آیا ہوں تو انہیں کافی تعجب ہوا۔ بعد میں ایک دفعہ جب پریڈ ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے سینئر کیڈٹوں کی بٹالین کی سامنے ڈرل کا مظاہرہ کرایا۔ اس کے بعد سینئر کیڈٹس مجھ سے کافی ناراض ہوئے، اور مجھے ان کی طرف سے ایک حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میں نے انہیں صحیح ڈرل کرنے کا طریقہ دکھانے کی جرات کی تھی۔ میں اس وجہ سے کافی مصیبت میں آ گیا، اور اکثر جب میرا اور ان کا سامنا ہوتا وہ مجھے سزا دینے کی کوشش کرتے، اور کئی دفعہ کامیاب بھی ہوئے۔ ایک اور مرتبہ میں پی ایم اے سے تقریباً نکال دیا جانے والا تھا کہ ہمارے کورس کے آخری سال میں تعلیم کے تکمیل سے تھوڑا پہلے سال اول کے کیڈٹس کا ایک ڈرل مقابلہ ہوا جس میں سینئر کیڈٹس تماشائی تھے اور انہیں کالے موزے پہننے تھے۔ کچھ سینئر کیڈٹس نے غلط رنگ کے پہن لیے۔ بٹالین کمانڈر نے مجھے بلا کر کہا، جو بھی غلط رنگ کے موزے پہنے ہوئے ہیں ان کے نام اور نمبر لکھ کر لاؤ، اور اپنا نام سب سے اوپر لکھنا۔ انہوں نے دھاڑ کر کہا۔ ہماری سزا تھی 9 میل دوڑنا۔ جب ہم سڑک کے ایک موڑ پر آئے تو ہم میں سے چند ایک نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے سوچا کہ پورے موڑ پہ دوڑنے کی بجائے سیدھا دوڑ جائے، جس سے فاصلہ تقریباً 200 گز کم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم پہ دوربین کے ذریعے نظر رکھی جا رہی ہے۔ ہم میں سے 15 پکڑے گئے، تفتیش شروع ہو گئی اور معاملہ کافی بگڑنے لگا۔ یہ بات شد و مت سے کہی جا رہی تھی کہ ہمیں راستے سے ہٹنے کی سزا میں اکیڈمی سے نکال دیا جائے گا۔ ہم میں سے 6 تلوار بردار تھے جنہیں فارغ التحصیل کی بریڈ کے آگے آگے چلنا تھا۔ ہماری خوش قسمتی کہ اس قسم کی سزا نہیں دی گئی، البتہ ہمارے فارغ التحصیلی کے نمبر کم کر دیے گئے۔ میں بٹالین جونیئر انڈر آفیسر تھا اور اپنی قابلیت پر میری پوزیشن بہت اونچی ہوتی، لیکن میں اس سزا کے نتیجے میں 6 پوزیشن نیچے آ گیا۔ حالانکہ میں اپنے کورس میں چوتھا تھا لیکن اب 10واں ہو گیا، اور دوسرے جونیئر انڈر آفیسر 6 پوزیشن اوپر ہو گئے، اور اس طرح سے بہتر درجوں کے ساتھ فارغ التحصیل ہوئے۔ پی ایم اے کا تجربہ ایسا تھا جیسے کسی مشین کی صفائی اور مرمت ہوتی ہے۔ سب پرزے کھول کر اچھی حالت میں جوڑ دیے جاتے ہیں۔ اکیڈمی میں داخلے کے معنی یہ تھے کہ ہم صحیح قسم کی مٹی تھے۔ پی ایم اے میں اس مٹی کو گیلا کر کے کمہار کے پارٹ پہ شکل دی گئی۔ اس مرحلے کے بعد ہم بھٹے کے لیے تیار تھے۔ میں فوج کے لیے تیار تھا اور اپنے خالق سے رہنمائی کا خواستگار تھا۔ باب 7 بھٹی کے اندر۔ اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہوتے ہی میں فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ ہو گیا، اور آنکھ بند کر کے میں نے 36 لائٹ اینٹی ایئر کرافٹ ریجمنٹ کا انتخاب کیا کیونکہ اس کی نشانہ بازی اور دوسری مشقیں کراچی میں ہوتی تھیں۔ کراچی سے میری وابستگی صرف اپنے خاندان کی وجہ سے نہ تھی بلکہ اس وجہ سے بھی وہاں میری بنگالی دوست تھی۔ میں سمجھتا ہوں فوج بہت سی چیزیں بدل سکتی ہے لیکن ابتدائی خیالات نہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ میری ریجمنٹ کہیں بھی ہو مجھے سال میں 2 دفعہ پڑھائی یا نشانہ بازی کے لیے کراچی جانا پڑے گا۔ میرا یہ منصوبہ بیکار ہو گیا کیونکہ اسی سال یہ طے کیا گیا کہ اکیڈمی کی تعلیم کے اختتام پر کوئی کیڈٹ سیدھا اینٹی ایئر کرافٹ میں نہیں جائے گا بلکہ پہلے آرٹلری میں جائے گا۔ اس طرح 6 ماہ بعد میں 16 سیل
پروپیلڈ آرٹلری ریجمنٹ میں تعینات ہو گیا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جب اس لڑکی کے والدین مشرقی پاکستان واپس چلے گئے تو میرا عشق بھی یکدم ختم ہو گیا۔ میں توپ خانہ میں ہی تعینات رہا اور فضائی دفاع میں ہی گیا ہی نہیں۔ اب میری آئندہ زندگی فوج کی خدمت اور ملک کے دفاع کے لیے وقف ہو گئی۔ افسر بن جانے کے باوجود میں اپنی پرانی روش پوری طرح نہیں بدل سکا تھا اور جلدی پھر مشکل میں پھنس گیا۔ وسط 1965 میں جب بھارت کے ساتھ جنگ کے امکانات بڑھتے جا رہے تھے، میری پلٹن کی تعیناتی چھانگا مانگا میں ہو گئی، جو لاہور کے قریب ہے اور جہاں سے کراچی کی مسافت کا دورانیہ 24 گھنٹے کا تھا۔ زیادہ تر افسر پنجاب سے تھے اور وہ چند گھنٹوں میں اپنے اپنے گھر پہنچ سکتے تھے۔ میں نے 6 دن کی چھٹی کی درخواست دی اور تاریخیں اس طرح رکھی کہ شروع اور آخر کے اتوار کے دن کی بھی چھٹی شامل ہو کر 8 دن بن جائیں۔ میرے افسر اعلیٰ کو یہ منظور نہیں تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت لمبی چھٹی ہے۔ میرے خیال میں وہ صحیح نہیں تھے اور میں ان کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریل گاڑی پکڑ کر 8 دن کے لیے کراچی چلا گیا۔ مجھ سے تھوڑے سینئر ایک آفیسر جاوید اشرف قاضی نے، جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور بعد میں میرے وزیر مواصلات اور پھر وزیر تعلیم بنے، مجھے فوراً واپس آنے کے لیے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ میں بغیر چھٹی غیر حاضر ہونے کے الزام میں کافی مشکلات میں پھنسوں گا۔ میں نے ان کی بات نہ مانی اور اپنے پورے 8 دن کی چھٹی کے بعد واپس آیا۔ میری واپسی پہ کمانڈنگ آفیسر شدید ناراض ہوئے اور میرے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ میں اس کورٹ مارشل سے 1965 کی جنگ کی وجہ سے بچ گیا، جب نہ صرف بھارت نے پاکستان پہ اچانک ہر طرف سے حملہ کر دیا بلکہ ایک ریل گاڑی پر بھی ہوائی حملہ کیا، جس میں بہت سے شہری شہید ہو گئے۔ بھارت کا حملہ 6 ستمبر کو ہوا اور اقوام متحدہ کی مداخلت کے نتیجے میں 17 دن کی لڑائی کے بعد جنگ بندی ہوئی۔ پاکستان کی بے جگری سے حملے کا مقابلہ کرنے کے باعث بھارت گھبرا گیا تھا۔ دونوں حریفوں کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، لیکن پاکستان کو عملی فتح ضرور ہوئی کیونکہ ہم نے زیادہ رقبے پہ قبضہ کیا، دشمن کی ہلاکتیں زیادہ کیں، زیادہ قیدی بنایا اور ہندوستانی فضائیہ کو بڑی حد تک ناکارہ بنا دیا۔ جنگ میں مجھے اپنی کارکردگی کی وجہ سے بہادری کا ایک تمغہ بھی ملا۔ اس جنگ میں میری کارکردگی کے باعث میرے کمانڈنگ آفیسر کو جوشیلے جوان آفیسر کے بارے میں اپنی رائے بدلنی پڑی۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کے دوران میری کارکردگی اچھی تھی، اسی وجہ سے میں جوشیلہ جوان افسر تھا۔ میری توپ خانہ ریجمنٹ پاکستان آرمی کی اس ممتاز بختر بند ڈویژن کا حصہ تھی جو امریکی ساخت کے پینٹن ٹینکوں سے لیس تھا۔ ہم نے 7 ستمبر 1965 کو قصور خیم کرن کے علاقے میں پیش قدمی کی اور روہی نالہ کے پار مورچہ قائم کیا۔ ہم تیزی سے دشمن کے علاقے میں 15 میل اندر گھس گئے اور ایک خاصے بڑے قصبے خیم کرن پہ قبضہ کر لیا۔ میرا توپ خانہ قصبے سے تھوڑا آگے پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ میں نے گولہ باری کے دوران خاموشی کے ایک وقفے میں خیم کرن کے سنسان گلیوں کا چکر لگایا اور انتہائی فخر محسوس کیا۔ گلیوں میں کتے بھونکتے رہے تھے اور انسانی زندگی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس جنگ کے دوران میں نے اپنی والدہ کو پہلا خط لکھا، جس میں فخریہ لکھا کہ میں یہ خط بھارت کی سرزمین سے لکھ رہا ہوں۔ جنگ کے تیسرے دن میرے ڈویژن کو لاہور کے اس اہم حصے میں جانے کا حکم ملا جس پہ بھارت کا حملہ جاری تھا۔ ہم نے 2 دن کی زبردست لڑائی کے بعد اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ یہ میری فوجی زندگی کا واحد موقع تھا کہ میں نے گولے چلنے کی حدت کے باعث توپ کی نال کو سرخ ہوتے ہوئے دیکھا۔ لاہور کے محاذ کا دفاع مستحکم ہونے کے بعد ہمیں سیالکوٹ کے محاذ پہ بھیج دیا گیا۔ یہ وہ محاذ تھا جہاں چونڈا کے علاقہ میں ٹینکوں کی مشہور زمانہ جنگ ہوئی۔ جنگ کے خاتمے تک یہ علاقہ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن چکا تھا۔ موت سے میرا اگلا سامنا 16 ستمبر 1965 کو ہوا، جب میری ڈیوٹی بحیثیت توپ خانہ آبزرور ایک پیدل کمپنی کے ساتھ لگی، جسے ایک ٹیلے پہ واقع جسرن نامی گاؤں پہ قبضہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ کمپنی کمانڈر میرا عزیز ترین دوست لیفٹیننٹ بلال تھا۔ حملے کا وقت نصف شب تھا۔ تاریکی میں حرکت کرنے کے بعد ہم اپنے ہدف سے تقریباً 800 گز دور جمع ہوئے اور حملے کی تیاریوں میں صف آرا ہو گئے۔ یہ سوچتے ہوئے کہ ممکن ہے یہ ہمارا آخری معانقہ ہو، میں اور بلال بڑے جذباتی انداز میں گلے ملے۔ میں نے اپنی ڈویژن سے اس گاؤں پہ زبردست گولہ باری کرائی، جس کی آڑ میں ہم نے پیش قدمی کی اور پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے گاؤں میں گھس گئے۔ ہماری گولہ باری نشانے پہ اور مؤثر تھی، جس کی وجہ سے دشمن سر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ ہم نے دشمن کی جوابی گولہ باری کا مقابلہ کیا اور دشمن کو پسپا کرنے پر مجبور کر دیا، اپنا ہدف حاصل کر لیا۔ میں بہت خوش تھا۔ ایک اور نمایاں معرکہ 22 ستمبر کی رات کو ہوا۔ ہماری توپیں قبرستان میں جمع تھیں۔ دشمن کا ایک گولہ ہماری ایک خودکار توپ کو لگا، جس کے پچھلے حصے میں آگ لگ گئی۔ رات کے اندھیرے میں آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے اور یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اس توپ کے وہ گولے جو جلتے ہوئے حصوں میں ہیں پھٹ جائیں گے اور اس کے نتیجے میں دوسری توپوں میں رکھے ہوئے گولے بھی آگ کا شکار ہو کر کہیں پھٹ نہ جائیں۔ اس خدشے کے باعث اور لوگوں نے محفوظ جگہوں پہ پناہ لے لی تھی۔ صورتحال بے انتہا مخدوش تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میرا توپ خانہ تباہ ہوا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ وقت بہت کم تھا اور مجھے فوراً ہی کچھ کرنا تھا۔ اس وقت میری ناظم آباد کی گلیوں میں سیکھا ہوا سبق کام آیا۔ میں ڈٹا رہا اور دوڑ کر جلتی ہوئی توپ گاڑی میں گھس گیا۔
ایک بہادر جوان میرے پیچھے آیا۔ ہم نے دیکھا کہ توپ کے عملے کے 3 آدمی لہولہان پڑے تھے۔ غیر شعوری طور پہ میں نے توپ کے گولے بچانے کو فوقیت دی۔ ہم نے اپنی قمیضیں اتار کر ہاتھوں پر باندھ لی تاکہ گرم گولے اٹھا سکیں۔ ایک ایک کر کے ہم نے گولے اٹھا کر توپ گاڑی سے باہر زمین پر پھینکے اور دعا مانگتے رہے کہ کوئی گولا زمین سے ٹکرا کر پھٹ نہ جائے۔ اللہ کا شکر ہے کوئی حادثہ نہ ہوا۔ اس دوران مجھے خطرے سے کھیلتے دیکھ کر میرے تمام سپاہی جو محفوظ جگہ چلے گئے تھے واپس آ گئے۔ ہم سب نے پہلے تو آگ بجھائی اور پھر شہیدوں کی لاشوں کو باہر نکالا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جوان ابھی زندہ تھا۔ میں نے اس کا سر اپنے بازوؤں میں لے لیا، لیکن جب میں نے اس کی زخم پر پٹی باندھ رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ جنگ میں ایسے بے رحم واقعات کا نقش ہمیشہ کے لیے ذہن پہ کندہ ہو جاتا ہے۔ مجھے جانے اور سامانے ہر بچانے کے انعام میں بہادری کا تمغہ ملا۔ جس سپاہی نے میرا ساتھ دیا اسے بھی بہادری کا تمغہ ملا۔ وہ ایک ناقابل فراموش رات تھی۔ ان 2 واقعات نے کمانڈنگ آفیسر کی سوچ و بچار میرے بارے میں بدل دی۔ دراصل مجھے بہادری کے 2 الگ الگ انعام ملنے چاہیے تھے، لیکن ہوا یوں کہ ایک تمغہ ملا اور دوسرا انعام یہ تھا کہ میرے خلاف کورٹ مارشل کا مقدمہ ختم کر دیا گیا۔ جنگ 23 ستمبر 1965 کو ختم ہوئی اور اس کے فوراً بعد میری ترقی کیپٹن کے عہدے پر ہو گئی۔ 1966 میں میری خواہش کے مطابق میرا انتخاب دنیا کی نمایاں ترین اور خصوصی کمانڈو یونٹ SSG میں ہوا۔ کمانڈو ٹریننگ کے دوران بے انتہا سخت جسمانی اور دماغی محنت و مشقت سے گزرنا پڑا، جو میرے لیے انتہائی موزوں تربیت تھا۔ کمانڈو کو جنگل، پہاڑوں اور ریگستانوں میں زندہ رہنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ مزیدار چیزیں مثلاً سانپ، مینڈک اور مقامی گرگٹ تک کھانے پڑتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہر جڑی بوٹی سوائے وہ جس کی چھلکے پہ سفید رطوبت ہو کھائی جا سکتی ہے۔ حالانکہ مجھے اچھا کھانا پسند ہے، لیکن جو چیز کھلائی جائے بغیر منہ بنائے کھا لیتا ہوں، اور جب آپ لمبے عرصے سے بھوکے پیاسے ہوں تو کھانے کی ہر چیز اچھی لگتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لی جاتی ہے۔ جسمانی تربیت مشقت طلب تھی اور 1 گھنٹے کی بہت سخت جسمانی ورزش اور 2 میل کی دوڑ سے شروع ہوتی تھی۔ ہم ہر ہفتے ایک ہتھیار کے ساتھ 40 منٹ میں 4 میل دوڑتے تھے، ایک ہتھیار کے ساتھ 2 گھنٹے میں 12 میل اور ایک ہتھیار اور 30 پاؤنڈ سامان کے ساتھ 10 گھنٹے میں 36 میل۔ علاوہ ازیں بہت سی جنگی مشقیں بھی ہوتی تھیں جن میں سینکڑوں میل کا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑتا تھا۔ پھر جھیلوں اور تن بہار والے دریاؤں اور نہروں میں آبی مشقیں اور پیراشوٹ پہن کر ہوائی جہاز سے 6 مرتبہ کودنے کی مشق۔ میں نے ان تمام آزمائشوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں اور میرا شمار اپنی جماعت کی 3 بہترین طالب علموں میں ہوتا تھا۔ اس کورس نے مجھے جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کے اعتبار سے انتہائی خود اعتماد بنا دیا۔ اس تربیت نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ سختیاں اور صعوبتیں جھیلنے میں جسمانی قوت سے زیادہ دماغی لچک کا زیادہ ہاتھ ہے۔ ابتدائی تربیت کے بعد میں نے پہلی مرتبہ کپتان کے عہدے پہ 4.5 سال اور دوسری مرتبہ میجر بننے کے بعد 2.5 سال تک SSG میں خدمات انجام دی۔ جب میں ان خدمات میں گزارے ہوئے وقت پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری خود اعتمادی، سپاہیانہ اور قائدانہ صلاحیتیں وہیں اجاگر ہوئی تھیں۔ میں جسمانی طور پہ بہت سختیاں جھیلنے والا اور حاضر دماغ تھا اور سخت ترین مراحل سے بآسانی نمٹ لیتا تھا۔ SSG نے مجھے کارروائیوں کی ابتدا کرنے پہ اور پرعزم طریقے سے کام انجام دینے کے بہت مواقع فراہم کیے، کیونکہ یہاں آزادی سے کام کرنے پہ زور دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے جوانوں کی ٹریننگ کے لیے نت نئے طریقے اختراع کیے۔ میں چاہتا تھا کہ پر اعتماد ہوں اور اعصاب شکن عمل کے عادی ہو جائیں۔ ایک تو یہ تھا کہ خود ساختہ دستی بم کو ہاتھ میں پکڑنا جس کے فلیتے میں 3 سیکنڈ کے وقفے سے سوراخ ہوں، اور SSG کے نئے رنگروٹ کو فلیتے کے آخری سوراخ سے شعلہ باہر آتے ہیں۔ جب بم پھٹنے میں 3 سیکنڈ باقی ہوتے تھے، بم کو پھینکنا ہوتا تھا۔ چند رنگروٹ گھبرا کے اسے پہلے ہی پھینک دیتے تھے۔ دوسرا یہ کہ 1 گز چوڑے لوہے کی شہتیر پہ دوڑنا، جو 300 فٹ بلندی اور 150 گز لمبے پل کے ڈھانچے کی ایک طرف نصب ہوتا تھا۔ یہ فاصلہ 40 سیکنڈ میں طے کرنا ہوتا تھا۔ ویسے تو یہ بہت آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن آدھے راستے میں پہنچ کر تیز رفتاری سے بہتی ہوئی دریا کی وجہ سے یہ عمل خطرے سے بھرپور ہو جاتا تھا، کیونکہ نیچے دیکھنے سے سر چکرا سکتا تھا۔ میرا ایجاد کیا ہوا ایک امتحان اور بھی تھا، جس میں ریل کی پٹڑی کی پلیا کی ایک طرف سے سامنے آنے والی برق رفتار ریل گاڑی کی طرف رخ کر کے پیٹ کے بل لیٹنا تھا تاکہ ریل گاڑی 1 یا 2 فٹ کے فاصلے سے ہی گزرے۔ آنکھیں بند کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ میں اپنے جوانوں کو نشانے بازی کے دوران ہدف سے 2-3 گز دور بٹھاتا تھا، جس پر 200 یا 300 گز کے فاصلے سے گولیاں داغی جاتی تھیں۔ گولیوں کے قریب سے گزرنے کی سرسراہٹ اور نشانے پہ لگنے کی آوازیں جوانوں کو جنگ کے ماحول سے آشنا کرتی تھیں۔ میں ہمیشہ شخصی مثال قائم کر کے جوانوں کے آگے آگے رہنے پہ یقین رکھتا تھا۔ اپنے سپاہیوں سے ایسے کام کرنے کو نہیں کہنا چاہیے جو آپ خود نہیں کر سکتے۔ میں ہمیشہ کسی بھی مشق سے پہلے خود اس کا مظاہرہ کرتا تھا کہ دوسری میری تقلید کریں۔ میں رائفل اور سب مشین گن کا انتہائی اچھا نشانے باز تھا۔ میں دوڑنے میں بھی بہت اچھا تھا۔ میں اپنے جوانوں کے ساتھ مقابلوں میں حصہ لیا کرتا تھا اور اگر ہار جاتا تو انہیں شربت پلاتا تھا۔ میں کبھی کبھار ہار بھی جاتا تھا، لیکن بہت کم۔
میری ان باتوں نے مجھے اپنے جوانوں میں بہت مقبول بنا دیا تھا اور وہ میرے گرویدہ تھے۔ میرے ساتھ ان کے لگاؤ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں منصف مزاج اور ان کا ہمدرد تھا۔ میں ان کے سکھ دکھ میں ان کا ساتھی تھا۔ میرے اعلیٰ افسر ایک طرف تو میری قائدانہ صلاحیتوں کے مداح تھے اور دوسری طرف مجھے ایک صاف کو مگر نظم و ضبط سے مبرا افسر گردانتے تھے۔ مجھے کئی دفعہ لڑنے جھگڑنے، حکم کی تعمیل نہ کرنے اور نظم و ضبط سے بے نیازی کی وجہ سے سزائیں بھی دی گئیں۔ میرے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد میرے ملٹری سیکریٹری نے مجھے ملازمت کے زمانے کی دستاویزات دکھائیں اور شرارتاً کہا کہ میں ان کا نظم و ضبط والا حصہ دیکھوں۔ واقعی وہ آنکھیں کھول دینے والا تھا اور سرخ روشنائی سے لکھی ہوئے تبصروں سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ مجھے کبھی غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے کوئی سزا نہیں ملی۔ میری سالانہ خفیہ رپورٹ بھی ہمیشہ اچھی ہوتی تھی۔ صرف نظم و ضبط کی کمی ہی میری کمزوری تھی۔ ایس ایس جی میں زندگی عموماً سخت، ہیجان انگیز، پرخطر لیکن عام طور پہ مکمل تھی۔ یہ ناقابل فراموش ہے اور میں آج بھی جو ہوں اسی کی وجہ سے ہوں۔ ممکن ہے آپ سوچیں کہ میری شخصیت کی حامل ہر انسان عشق میں مبتلا ہو کر شادی کرے گا، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا اور میری شادی روایتی انداز میں ہوئی، یعنی ماں باپ کی مرضی سے۔ میری خالہ کی دوستی ایک دوشیزہ صہبا فرید کی والدین سے تھی۔ ایک مقررہ دن میں ان کے خاندان سے ملنے قمیض پتلون میں ملبوس اور پیروں پہ پشاوری چپل پہنے پہنچا۔ ہماری قلیل تنخواہوں میں ایسا ہی لباس پہنا جا سکتا تھا۔ چونکہ صہبا فوجی خاندان سے نہیں تھی، اس وجہ سے وہ ڈر ہی گئیں کہ فیشن سے نابلد یہ شخص ان سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ پہلے بھی شادی کے بہت سے خواستگاروں کو کسی نہ کسی وجہ سے مسترد کر چکی تھیں۔ یا تو ان کے بال ٹھیک نہیں تھے، یا لباس میں خامی تھی، یا کچھ اور۔ نہ ہی صاحبہ کو مجھے پسند تھی، لیکن میری پونچھیں جنہیں شیو کرنے سے میں نے منع کر دیا تھا اور میرے لباس کے باوجود انہوں نے مجھے رد نہیں کیا۔ کم از کم انہیں میرے بالوں اور چہرے پہ تو اعتراض نہیں تھا۔ صاحبہ انتہائی خوبصورت تھیں اور دیکھتے ہی میں ان پر فریفتہ ہو گیا۔ میری عمر کا کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اس کی نظر میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتا ہے تو وہ پورا سچ نہیں بول رہا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ صاحبہ نہ صرف خوبصورت تھیں بلکہ نہایت تمیز اور عمدہ انسان، ایک شفیق ماں اور مکمل خانہ دار خاتون بھی ثابت ہوئیں۔ وہ میرے طرز عمل میں بہتری اور آہستہ آہستہ میرے رویے میں نرمی لائیں۔ اپنے اعلیٰ افسروں سے اگر وہ غلط ہیں تب بھی جھگڑا کرنا تمہارے مستقبل پہ اثر انداز ہوگا، وہ مجھے سمجھاتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی رائے میری سمجھ میں آنے لگی، لیکن مجھے ٹھنڈا ہونے میں وقت لگا۔ صہبا نے مجھے بعد میں بتایا کہ ان کے خاندان میں ان کی میرے ساتھ شادی کی سب سے زیادہ خواہش مند ان کے والد غلام غوث فرید صاحب تھے، جو وزارت اطلاعات میں افسر تھے۔ انہوں نے صہبا سے میرے بارے میں کہا، یہ بہت اچھا افسر ہے اور بہت ترقی کرے گا۔ مجھے یہ بھی یقین ہے انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کس مقام پہ پہنچوں گا، اور نہ ہی مجھے یا کسی اور کو۔ ہماری محبت بدتریج بڑھی۔ منگنی کے بعد میں 2 سال کے لیے مشرق پاکستان میں چٹاگانگ پہ معمور ہو گیا۔ ہم خط و کتابت کرتے تھے اور میں صہبا کی انگریزی کے ہجے صحیح کرتا اور بدلے میں وہ میری طرف سے نہ تو رومانوی عمل تھا نہ ہی جوان مردی، کیونکہ صہبا کی انگریزی مجھ سے کہیں بہتر ہے۔ میں جب بھی کراچی آتا تو ہم گھومنے نکل جاتے، یا تو چھوٹی موٹی پارٹیوں میں، یا سینما، یا پرانے میٹروپول ہوٹل کے ڈسکو میں وقت گزارتے۔ صہبا سے میری شادی 27 دسمبر 1968 کو ہوئی۔ اس وقت میں کپتان تھا۔ شادی کے فوراً بعد میری تعیناتی پہاڑی مقام بے واقع چراٹ میں ہو گئی۔ ہمارے چراٹ پہنچنے کے 1-2 دن بعد ہی مجھے 26 دوسرے لوگوں کے ساتھ پیراشوٹ سے کودنے کی مشق میں حصہ لینا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ذرا رومانوی کردار ادا کیا جائے۔ میں نے ایک دوست سے کہا کہ وہ صہبا کو اس جگہ لے جائے جہاں ہم پیراشوٹ سے اتریں گے۔ میں نے صہبا کو بتایا کہ اترے ہوئے میں ایک سفید رومال لہرا رہا ہوں گا تاکہ وہ مجھے پہچان لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری مردانگی دکھانے کا ایک یہ عنصر بھی شامل تھا کہ میں اپنی نئی شادی شدہ بیوی کو اپنی بہادری سے مروب کر سکوں۔ پورے منصوبے کی بہت اچھی طرح تکمیل ہو گئی۔ میں اپنا سب سے بڑا رومال زور زور سے لہرا رہا تھا۔ صہبا نے مجھے دیکھا اور جب میں نے انہیں اپنی طرف ہاتھ ہلاتے دیکھا تو مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ چراٹ پہاڑوں کے سلسلے میں اونچائی پر واقع ہے۔ ٹین کی چھت والے گھر اور دوسری عمارتیں ایک دوسرے سے 50 سے 100 گز کے فاصلے پہ بنی ہوئی ہیں۔ وہاں پر سانپ اور جنگلی جانور بھی ہیں۔ یہ ایسی جگہ نہیں تھی جہاں نئی نویلی دلہن اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کرتی، لیکن جوان فوجیوں کی بیویوں کو یہ برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایک شام میں باہر گیا اور صبح 1 بجے جب گھر واپس آیا تو دروازہ بند پایا۔ میں نے بہت کھٹکھٹایا لیکن صہبا نہ آئی۔ میں نے فکر مند ہو کر ایک کھڑکی کا شیشہ توڑا اور اندر آ گیا۔ ہمارا سونے کا کمرہ بھی اندر سے بند تھا۔ میں نے اسے بھی زور زور سے کھٹکایا۔ بالآخر انہوں نے دروازہ کھولا اور اس کی شکل پہ بے حد خوف چھایا ہوا تھا۔ ہوا یوں کہ ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے ٹین کی چھت میں کھڑکھڑاہٹ ہو رہی تھی اور اس طرح کی ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھیں، اور صہبا ان آوازوں کو دبانے کے لیے ریڈیو پوری آواز سے سن رہی تھی۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ ریڈیو پہ ایک ڈراؤنا پروگرام آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اور خوف زدہ ہو گئی تھیں۔ اس وقت شاید مجھے وہ احساس نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا کہ یہ زندگی ان کے لیے کتنی سخت ہے۔ باپ بننے نے میرا آزادانہ طرز زندگی ہی بدل دیا۔ اچانک مجھ پہ ایک ننھی سی جان کی ذمہ داری آ پڑی۔ ہماری پہلی اولاد، ہماری بیٹی آئلہ، جو 18 فروری
70 کو پیدا ہوئی۔ 1.5 سال بعد ہمارا بیٹا بلال 17 اکتوبر 1971 کو پیدا ہوا۔ 1 سال کے وقفے سے 2 بچوں نے ہماری زندگی کو شب بیداری اور غیر منظم اوقات سے دوچار کر دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم دونوں اور خاص طور پر اپنی ماں کو کتنا مشغول رکھتے ہوں گے؟ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عظیم خاتون ہوتی ہیں۔ اپنے معاملے میں مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں نے صحبا سے شادی کی، کیونکہ میں ان کی خوبصورتی، وقار اور خود اعتمادی دیکھ کر ان کی طرف مائل ہوا تھا۔ انہیں یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ انہوں نے میری زندگی کے بارے میں عموماً اور میرے پیشے کے بارے میں خصوصاً میرے انداز فکر کو سنجیدگی کی راہ پہ ڈالا۔ انہوں نے مجھے ایک بے فکرے، جلد باز اور اکھڑ افسر سے بدل کر ایک متوازن اور ذمہ دار انسان بننے میں بہت مدد کی۔ انہوں نے ہر کام میں اپنی بھرپور کوشش کر کے میری حوصلہ افزائی کی۔ میری انگریزی زبان کی لکھنے اور بولنے کی استعداد میں بہتری بھی انہی کی مرہون منت ہے، جس سے وہ ہمیشہ مجھ سے زیادہ فصاحت اور صفائی سے ادا کرتی ہیں۔ اب بھی جب میں کسی لفظ یا جملے کی درستگی میں اٹک جاتا ہوں تو بجائے لغت کا سہارا لینے کے انہی سے مشورہ کرتا ہوں۔ خاتون اول کی حیثیت سے صحبا لائق تحسین ہے۔ انہوں نے ہر اس فرد پہ جن سے ان کا رابطہ رہا ہے انتہائی خوشگوار اثر چھوڑا ہے۔ وہ ایک بہترین شریک حیات ہیں۔ ابتدا ہی سے دونوں بچوں نے ہمیں انتہائی خوش اور مطمئن رکھا ہے۔ ان کی تعلیم، غذا، حتیٰ کہ سونے کے اوقات کی پابندی حیرت انگیز تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس ذمہ داری اور الفت کا پورا احساس تھا جو ان کے والدین یعنی مجھے اور صحبا کو ان سے تھی۔ انہوں نے ہمیں کبھی نا امید نہیں کیا۔ بڑے ہو کر بلال اور آئلہ دونوں بہت اچھی شخصیت کے مالک نکلے۔ منکسر المزاج اور باوقار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خوش طبع ہیں اور ان کا اعلیٰ حصہ مزاح اور پختگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ بلال کا نام میرے لیے بہت خصوصیت کا حامل ہے۔ پیدائش کے وقت ان کا نام شہریار تھا، لیکن جب میرا عزیز ترین دوست بلال 1971 کی جنگ میں شہید ہو گیا تو میں اتنا غمزدہ ہوا کہ میں نے صحبا کو ٹیلی فون کر کے کہا بیٹے کا نام میرے شہید دوست کی یاد میں بدل کر بلال رکھ دیں۔ بلال اور میں PMA کے ایک ہی کورس سے تھے۔ ہم دونوں 1965 کی جنگ ساتھ لڑی اور SSG میں بھی ساتھ ہی شامل ہوئے۔ ہم میں بے انتہا قربت تھی۔ میرے لیے اپنے دوست بلال کی یاد سخت تکلیف دہ ہے، لیکن جب میں اپنے بیٹے بلال کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے دل و دماغ میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ آئلہ کی شادی عاصم رضا سے ہوئی جو ایک کامیاب ہدایت کار ہیں، جبکہ بلال کی بیوی کا نام ارم ہے۔ پوتا پوتی اور نواسا نواسی بھی خوشی کا بڑا ذریعہ ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بغیر ذمہ داری والی خوشی ہوتی ہے۔ جب ان کے ساتھ کھیل کر دل بھر جائے تو آپ انہیں ان کے والدین کے حوالے کر دیں۔ آئلہ کی بیٹیاں مریم اور زینب شب بیداری کے دور سے گزر چکی ہیں، لیکن بلال اور ارم کا بیٹا حمزہ اور بیٹی زویا ان دونوں کو شب بیداری سے دوچار رکھتے ہیں۔ اب پاکستان کی سیاست کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ملک میں 1970 کے انتخابات منعقد ہوتے، مشرقی پاکستان میں ایک تباہ کن طوفان 120 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آیا، جس کے ساتھ ساتھ 20ویں صدی کی بدترین سمندری لہر نے بھی اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 2 لاکھ افراد جاں بحق ہوئے۔ صدر یحییٰ خان اور ان کی حکومت نے اس نقصان سے نمٹنے میں انتہائی سستی اور لاپرواہی سے کام لیا۔ انہوں نے تباہ شدہ علاقے کا دورہ بھی کافی تاخیر سے اور عوام کے دباؤ کے تحت کیا۔ اس لاپرواہی کے رد عمل میں مشرقی پاکستان کے لوگوں میں غم و غصہ پھیلا اور ان میں شدت سے یہ احساس پیدا ہوا گویا کہ جیسا وہ ایک نو آبادی میں رہنے والی غیر قوم ہو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ طوفان کے بعد حکومت کے طرز عمل سے مشرقی پاکستانیوں کے اس یقین کو تقویت ملی کہ مغربی پاکستان ان کے دکھ درد کا ساتھی نہیں ہے، اور اس طرح شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ کا حلقہ انتخاب بہت وسیع ہو گیا۔ 7 دسمبر 1970 کے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ فیصلہ کن انتخابات ثابت ہوئے۔ مشرقی پاکستان، جہاں پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی رہتی ہے، ابھی پاکستان کا حصہ تھا۔ انتخابات میں سب سے بڑی کامیابی شیخ مجیب الرحمن کی عوامی پارٹی نے حاصل کی، لیکن اس کا کامیابی مشرقی پاکستان تک ہی محدود تھی، جہاں انہوں نے 307 ممبروں پر مشتمل نیشنل اسمبلی کی 162 نشستوں میں سے 160 نشستیں جیتیں۔ مغربی پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے 2 سب سے بڑے صوبوں میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان کے لیے مختص 138 نشستوں میں سے 82 نشستیں جیتیں۔ دونوں بڑی پارٹیوں کی نمائندگی دوسرے 2 صوبوں میں نہیں تھی۔ الیکشن کے فوراً بعد بھٹو نے اپنے وزیر اعظم ہونے کا اعلان کر دیا اور ایسا عجیب و غریب خیالات کا اظہار کیا جیسے ملک میں 2 آئین ہوں، ایک مشرقی پاکستان کے لیے اور دوسرا مغربی پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے دونوں حصوں کے لیے الگ الگ وزیر اعظم۔ البتہ وہ یہ بھول گئے کہ اس وقت مغربی پاکستان نام کا کوئی صوبہ نہیں تھا، کیونکہ ملک کا مغربی حصہ 1 یونٹ سے پہلے کی طرح 4 صوبوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ انہوں نے مغربی پاکستانیوں کی اس ڈر کو اچھالا کہ اگر مجیب الرحمن کی عوامی لیگ کی حکومت بن گئی تو ایک ایسا آئین پاکستان پہ ٹھونس دے گی جو اس کے 6 نکات پر مبنی اور صرف دفاعی کرنسی اور امور خارجہ کے محکمے مرکز کے پاس رہ جائیں گے۔ انہوں نے بنگالیوں کی کبھی نہ ختم ہونے والی حکومت کے بارے میں قیاس آرائیاں پیش کیں اور یہ بھول گئے کہ بنگالی بھی پاکستانی تھے
اور عوامی لیگ نے آزاد انتخابات میں قانونی اور جمہوری طریقے سے کامیابی حاصل کی۔ بھٹو نے مغربی پاکستان کے منتخب نمائندوں کو یہاں تک دھمکی دی کہ انہوں نے اگر ڈھاکہ میں منعقد ہونے والی دستور ساز اسمبلی میں شرکت پہ اصرار کیا تو وہ یک طرفہ ٹکٹ خریدیں۔ دستور ساز اسمبلی پاکستان کے لیے 3 مہینے کے اندر اندر ایک نیا آئین بننے والی تھی، لیکن وہ منعقد نہ ہو پائی، جس کی ایک بڑی وجہ بھٹو کی دھمکی تھی۔ یہ بھٹو اور چند فوجی افسروں کا گٹھ جوڑ تھا جس نے پاکستان کو تباہ کیا۔ شیخ مجیب کی تنگ نظر اور سخت رویے نے بھی معاملات اور بگاڑے اور صرف مشرقی پاکستان کا نمائندہ بن کر وہ بھٹو اور یحییٰ کے ہاتھوں کھلونا بن گئے۔ وہ یہ بھول گئے کہ وہ پورے پاکستان کے آئندہ بننے والے وزیر اعظم تھے اور ان کا فرض تھا کہ مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کا دورہ کر کے وہاں کے لوگوں کی خدشات دور کرتے۔ یحییٰ خان نے دستور ساز اسمبلی جس کا انعقاد 25 مارچ 1971 کو ہونا تھا، بھٹو کے دباؤ اور بدستور صدر رہنے کی خواہش کی وجہ سے ملتوی کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اگلے دن عوامی لیگ پر پابندی لگا دی اور اس کے رہنما شیخ مجیب الرحمان کو، جو قومی انتخاب جیتے ہوئے تھے، گرفتار کر لیا۔ اس سے مشرقی پاکستان کی بنگالی عوام، جو پہلی احساس محرومی اور اجنبیت کا شکار تھے، سخت طیش میں آ گئے اور ان کے رہنما کی گرفتاری نے حالات اس نہج پہ پہنچا دیے کہ عوام کھلی بغاوت پہ اتر آئے۔ اس میں انہیں سرحد پار بھارتیوں کی بھرپور مدد حاصل تھی۔ جب فوج بغاوت دبانے میں پوری طرح مشغول تھی، تب یہ بھارتیوں نے ہماری پشت میں چھرا گھونپا اور بغیر کسی وجہ کے 21 نومبر 1971 کو مشرقی پاکستان کی سرحد پہ کئی جگہ حملہ کر دیا۔ 3 دسمبر 1971 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان عام جنگ شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں میری ذمہ داریوں کا براہ راست تعلق مشرقی پاکستان میں ہونے والی واقعات سے تھا۔ 4 سال کی لازمی سروس کے بعد میں دسمبر 1970 میں SSG سے تبادلہ ہو کر ایک آرٹلری یونٹ میں مامور کر دیا گیا تھا۔ جب جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اور مشرقی پاکستان بغاوت سے دو چار تھا، تب فوج نے فیصلہ کیا کہ SSG کو تقویت دی جائے۔ اکتوبر 1971 میں مجھے واپس SSG بلایا گیا تاکہ میں چراٹ میں SSG کی ایک نئی کمپنی منظم کروں۔ جب ہم تربیت مکمل کر کے مشرقی پاکستان جانے کے لیے تیار ہوئے تو جنگ چھڑ گئی اور پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان پروازیں معطل ہو گئیں۔ میری کمپنی کو پنجاب میں ایک SSG بٹالین کے تحت لگا دیا گیا۔ میری کمپنی کو حکم دیا گیا کہ ہم مغربی پاکستان میں دشمن کے علاقے میں 20 میل اندر ایک پل پہ قبضہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اس پل کو تب تک نہ چھوڑیں جب تک ایک آرمڈ بریگیڈیئر ہم تک نہ پہنچ جائے۔ ہم نے حملے کی مشقیں کی اور میں نے تو یہاں تک تیاری کر لی کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بریگیڈیئر ہم تک نہ پہنچ سکے تو ہم ضبط کی ہوئی بسوں اور ٹرکوں میں سوار ہو کر جنوبی ریگستان پار کر کے اپنی سرحد کے اندر واپس آ جائیں گے۔ میرے جوان انتہائی پر اعتماد تھے اور ہم حملے کے لیے تیار تھے کہ فائر بندی کا اعلان ہو گیا اور مشرقی پاکستان ہم سے زبردستی جدا کر کے بنگلہ دیش بنا دیا گیا۔ وہ بہت کربناک دن تھا۔ جب میں اپنے سپاہیوں کو فائر بندی، 90,000 فوجی اور سویلین افراد کے ہتھیار ڈالنے اور پل پر حملے کے منصوبے کے خاتمے کے بارے میں بتا رہا تھا تو میں ہمت ہار گیا اور رو دیا۔ میرے بہادر سپاہی بھی میرے ساتھ روئے۔ یہ اب بھی میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ اور افسوسناک دن ہے۔ میں جب بھی ان جرنیلوں کے بارے میں جو اس وقت حکومت میں تھے اور اس وقت کے کئی سیاستدانوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو بے انتہا طیش آتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں جو ہوا وہ ہماری تاریخ کا افسوسناک ترین واقعہ ہے۔ مشرقی بازو کا کٹنا اور بنگلہ دیش کا وجود میں آنا آزادی حاصل کرنے کے بعد ہماری سیاسی رہنماؤں کی احمقانہ حرکتوں کا نتیجہ تھا، لیکن الزام بالآخر فوج پر ہی آیا۔ مشرقی پاکستان میں جیسے جیسے حالات بدلے ویسے ویسے فوج کو ایک غیر معمولی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف اندرونی بغاوت کا سامنا اور دوسری طرف بھارت کا سرحد پار سے حملہ۔ وہ بھارت جو کہنے کو غیر جانبدار تھا لیکن جسے اب ایک معاہدہ امن و دوستی کے تحت سوویت یونین کی فوجی امداد حاصل تھی، دراصل یہ فوجی اور جنگی امداد باہمی کا معاہدہ تھا۔ دوسری طرف ہمارا پرانا دوست امریکہ جو سوائے ہمدردی کے الفاظ اور اظہار افسوس کرنے کے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ دنیا کی کوئی فوج ایسی چہار طرفہ یلغار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علاوہ ازیں میدان جنگ کی حکمت عملی بنانے میں ہماری اعلیٰ فوجی قیادت انتہائی ناکارہ تھی، جو فوج کے لیے غیر ضروری بے عزتی کا باعث بنی۔ 17 دسمبر 1971 کو فائر بندی کا اعلان ہوا اور علاقائی بالادستی کے شوقین بھارت نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ باب 8 آچھی زندگی۔ 1971 کی فائر بندی کے بعد SSG کی تمام یونٹ دوسری تعیناتوں کے لیے بلا لیے گئے۔ میری کمپنی شمالی علاقہ جات میں ہمالیہ کے پہاڑوں پہ واقع کامری بھیج دی گئی، جہاں ہمارا کام بھارتیوں کی سرحد پار کر کے ہمارے علاقے میں داخل ہونے کی کوششوں پہ نظر رکھنا تھا۔ میں نے 1 مہینے میں اپنی کمپنی کی نقل و حرکت مکمل کر لی، جس کے لیے ہمیں انتہائی دشوار گزار راستوں پہ سفر کرنا پڑا تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دنیا کی بلند ترین پہاڑوں میں سرحدوں کی حفاظت کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ پہلے ہم نے گلگت پہنچنے کے لیے
250 میل کا سفر جیپوں کے ذریعے شاہراہ قراقرم پہ کیا جو ہمیں چین سے منسلک کرتی ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پہاڑوں میں یہ سڑک بن رہی تھی اور دنیا کا 8واں عجوبہ کہلاتی تھی۔ گلگت پہنچنے کے لیے ہر طرح کی رکاوٹوں اور گرے ہوئے پتھر کے تودوں کو پار کرنے میں ہمیں 10 دن لگے۔ گلگت سے تھوڑا آگے ہم دوبارہ جیپوں کے ذریعے گئے، پھر خچروں پر 14,500 فٹ اونچا درہ برزل عبور کیا، وہاں سے 9,000 فٹ کی بلندی پہ واقع وادی منی ماغ میں اترے اور آخر میں 13,000 فٹ کی بلندی پر پیدل چڑھ کر کامری پہنچے۔ یہ ایک دلکش اور سرسبز صنوبر کے جنگل میں واقع ہے اور یہاں کا قیام میری زندگی کا ایک یادگار تجربہ ہے۔ اس بلندی پر آپ کو آکسیجن کی کمی میں رہنے کی عادی ہونا پڑتا ہے۔ سردیوں میں گزم برف باری ہوتی ہے۔ یہ دشوار تعیناتی تھی لیکن ہم نے اپنے فرائض بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ میں یہاں تقریباً 1 سال رہا۔ زندگی اگرچہ سخت تھی لیکن انتہائی خوشگوار اور وہاں میری خود اعتمادی میں اور بھی اضافہ ہوا۔ میں سردیوں میں مختلف وادیوں میں اور پہاڑی چوٹیوں پر جہاں لوگ شاذ و نادر ہی جاتے تھے گھومتا پھرتا اور اپنی سوچ کے مطابق تنہائی اور دنیا سے دوری کے احساس کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف اور کام میں سرگرم رکھتا تھا۔ ہماری حرکات و سکنات دشمن کے لیے بھی جو پوری سردیاں اپنی پناہ گاہوں میں دبکے ہوئے ہیں ہماری طاقت کا مظاہرہ تھیں۔ نومبر 1972 میں پہاڑوں پہ میرا ایک پیدل سفر کافی خطرناک ثابت ہوا۔ میں نے کامری سے آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد تک لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ ہو کر جانے کا ارادہ کیا۔ یہ کل 175 میل کا سفر تھا جس میں پہلے 8 مقام تک جو 130 میل دور تھا پیدل جانا تھا۔ میں اپنے 6 سپاہیوں اور ایک پہاڑی رہنما کے ساتھ کامری سے چل پڑا۔ پہلے ہم نے 40 میل دور نیکرن کا رخ کیا اور 13,500 فٹ اونچائی پہ درہ کامری پار کر کے کچھ اور جگہیں جو 12,000 فٹ تک بلند تھیں عبور کر لیں، پھر وادی نیکرن میں اترے۔ 3 دن کے اس سفر میں ہمیں ایک بھی انسان نہیں ملا۔ ہم صرف صبح فجر سے 11 بجے تک اور پھر دوپہر کے 3 بجے تک مغرب تک سفر کرتے تھے کیونکہ 11 سے 3 بجے تک دوپہر تک گرمی کی تمازت کی وجہ سے برف پگھلنے اور اس کے تودے گرنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ سفر کے کچھ حصوں میں بآواز بلند بات کرنا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا کیونکہ اس وجہ سے بھی برطوانی تودے اچانک گر سکتے ہیں۔ وادی نیکرن سے آگے ہم انتہائی خوبصورت علاقے سے گزرے، دریائے کشن گنگا مقبوضہ کشمیر سے گزر کر نیکرن کے مقام پر پاکستان میں داخل ہوتا ہے جہاں سے اس کا نام دریائے نیلم ہو جاتا ہے۔ ہمارا پورا سفر نیکرن سے کیل اور وہاں سے اٹھ مقام تک دریائے نیلم کے کنارے کنارے تھا۔ اس علاقے پہ فردوس بروئے زمین کا مقولہ صادق آتا ہے۔ جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تو بچے ہوئے پاکستان میں بھٹو کو ان کی پارٹی کی اکثریت میں ہونے کی وجہ سے ایک طرح کی مشتبہ قانونی قبولیت مل گئی۔ وہ نہ صرف پاکستان کے صدر بلکہ ملک میں بنیادی قانون نہ ہونے کے بہانے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بن گئے۔ بھٹو کو مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والی شقوں میں ترمیم کر کے 1956 کا آئین نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی لیکن انہوں نے اقتدار سے چپکا رہنا ہی مناسب سمجھا۔ میں شروع میں بھٹو کا مدعا تھا۔ وہ تعلیم یافتہ نوجوان صاف اور متحرک تھے اور انہیں صدر ایوب خان کے دور میں 8 سال حکومت کا تجربہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بھٹو کے بارے میں میری رائے تبدیل ہونے لگی۔ میرے بھائی جاوید جو صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکریٹری تھے مجھے بتاتے تھے کہ بھٹو اچھے آدمی نہیں ہیں، وہ ملک کو تباہ کر دیں گے۔ میرے بھائی نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ملک عموماً اور اس کی معیشت خصوصاً بغیر سوچے سمجھے قومیائی جانے کے عمل میں کس طرح تباہ ہو رہے ہیں۔ قومی ادارے بھی اسلامی سوشلزم کے نعرے کے نتیجے میں روبہ زوال تھے۔ بھٹو نے ملک کی تقریباً تمام صنعتوں فولاد، کیمیکل، سیمنٹ، جہاز رانی، بینکاری، بیمہ، انجینئرنگ، گیس اور بجلی کی پیداوار اور تقسیم کی کمپنیوں کے علاوہ چھوٹی صنعتیں مثلاً آٹے کی چکیاں، کپاس کے بیج اور چاول کا چھلکا صاف کرنے کے کارخانے، حتیٰ کہ نجی اسکولوں اور کالج بھی نہ چھوڑے جہاں سے ہماری تعلیمی شعبے کی تباہی شروع ہوئی۔ شکر ہے کہ انہوں نے ٹیکسٹائل ملوں کو چھوڑ دیا جو ہماری سب سے بڑی صنعت ہے۔ بھٹو کا طرز حکومت ایک جمہوریت پسند حکمران کی بجائے جابر ڈکٹیٹر کا تھا۔ انہوں نے اپنے مخالفین جن میں اخباروں کی مدیر، اخبار نویس اور کارٹون بنانے والوں تک کو جیل بھجوایا۔ وہ حقیقتاً ایک فسطائی تھے اور انہوں نے بڑی بڑی ترقی پسند تقریریں کر کے تذلل پذیر اقدام کیے جن کا اصل مقصد ہمیشہ کے لیے اقتدار میں رہنا تھا۔ یہ بڑا المیہ تھا کیونکہ ان جیسی قابلیتوں کا مالک اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا۔ ان کا عہد ختم ہونے تک میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ بھٹو نے ہمارے ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، ایسا نقصان جس کی ہم اب تک تلافی نہیں کر سکے۔ دوسری باتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ انہوں نے دائیں بازو کی مذہبی حلقوں کی باتیں ماننے اور انہیں خوش کرنے میں پہل کی، شراب اور جوئے پہ پابندی لگائی اور اتوار کی بجائے جمعہ کی چھٹی کا اعلان کیا۔ یہ منافقت کی انتہا تھی کیونکہ ہر شخص کو معلوم تھا کہ وہ ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ میں بھی میجر ہی تھا کہ 1974 میں میرا انتخاب کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں سٹاف کورس کے لیے ہو گیا۔
मैंने ये कोर्स इंतहाई कामयाबी से मुकम्मल किया। उसके बाद मेरी तैनाती 206 ब्रिगेड कराची में ब्रिगेड मेजर के तौर पे हो गई। हर मेजर ब्रिगेड मेजर बनने के एजाज़ का मुतमनी होता है। उस ब्रिगेड ने बाद में सुई और कोहलू में बागी कबाइलों के सरकोबी की मुहिम में हिस्सा लिया। उस मुश्किल काम के दौरान मैंने अमली मनसूबाबंदी और दफ्तरी जिम्मेदारियों में बहुत तजुर्बा हासिल किया। कोहलू में स्टाफ अफसर की हैसियत से मैंने मुतअद्दिद कबाइली सरदारों से अच्छे मरासिम पैदा किए और उनमें से चंद एक को अपनी तरफ खींच लिया। उससे मुझे खतरा भी मोल लेने पड़े। एक मरतबा जंगजू मरी कबीले की एक छोटी शाख के सरदार ने मुझे पहाड़ों में हमारे कैंप से तकरीबन 35 मील दूर वाक़ई अपने घर दोपहर के खाने पे मदऊ किया। मैंने दावत कबूल कर ली और जीप में ड्राइवर और एक वायरलेस ऑपरेटर के साथ रवाना हो गया। मेरे पास सिवाय एक पिस्तौल के और कोई हथियार नहीं था। ये उस हुक्म का इत्तबा नहीं था जिसमें कहा गया था कि जब अफसर खतरनाक इलाके में सफ़र कर रहे हो तो उसके पीछे और आगे मुसल्लह मुहाफ़िज़ों की गाड़ियाँ चलें। मेरा ये तर्ज़ अमल दानिस्ता तौर पे गैर मोहतात था, क्योंकि मुझे मालूम था कि बलोच कबाइल बहादुरी को पसंद करते हैं और इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। उस बाज़ी में फ़ायदा ही हुआ। मेरे मेज़बान पीर दादानी ने पूरे रास्ते में अपने मेहमान की हिफाज़त के लिए अपने कबायली मुतय्यन कर रखे थे। उस वक़्त से पीर दादानी मेरे दोस्त बन गए और हमारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में काफ़ी आने-जाने और मुकम्मल ताउन करने लगे। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। ये सबसे ज़्यादा पसमानदा भी है। यहाँ की 40% आबादी पश्तून है, जिनके आबाओ-अजदाद कई पश्तून पहले सूबा सरहद से आए, और 60% आबादी बलोच है। बलोचों की अक्सरियत तकरीबन 70 कबाइल पे मुश्तमिल है, जिनमें से चंद हमेशा हुकूमत मुखालिफ रहे हैं। 95% बलूचिस्तान बी इलाका है, जहाँ हुकूमत बाइख्तियार नहीं है और वहाँ इलाके के सरदारों का गहरा अमल दखल है। सिर्फ 5% ए इलाके हैं, जहाँ हुकूमत का कानून चलता है। उन बी इलाकों के चंद सरदार हमेशा कानून हुकूमत वक्त को ब्लैकमेल करते रहे हैं और अपने किराए के सिपाहियों को ज़ाती फ़ौज की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। वो हुकूमत की अमलदारी को ललकारते रहे हैं और अपनी कबाइलियों को किराए के सिपाहियों के ज़रिए ताकत से दबा कर रखते हैं। मैंने तय कर रखा है कि तमाम बी इलाकों को ए इलाकों में तब्दील करके हुकूमत की अमलदारी कायम की जाएगी। हम अब तक 26 अज़ला में से 14 अज़ला ए इलाके में बदल चुके हैं। हमारे ब्रिगेड का एक और नाकाबिले फरामोश वाक़या सैलाब ज़दा लोगों की इमदाद का है। 1976 में पाकिस्तान के दरियाओं का बदतरीन सैलाब आई, जब पिघलती हुई बर्फ़ और मूसलाधार बारिशों की वजह से सब दरियाओं, ख़ुसूसन दरियाए सिंध का पानी किनारों से बाहर निकल कर सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गया। सिंध में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब थे। हमारी ब्रिगेड को सखर भेजा गया, जहाँ बहुत ज़्यादा तबाही आई हुई थी। मेरी ब्रिगेड कमांडर ने मुझे ज़िम्मे एक नहर में शिगाफ भरने का काम लगाया। हालांकि स्टाफ अफसर की हैसियत से ये मेरा काम नहीं था, चूँकि मुझ पे एतमाद किया गया था, लिहाजा काम की फ़लाही नौयत की वजह से मैंने उसे कबूल कर लिया। मेरे तहत दिया हुआ अमला अपनी नौयत का अनोखा अमला था। आर्मी इंजीनियरों के अलावा मुझे 2 सोहर, सिंध के जंगजू कबाइली और सक्खर जेल की हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े हुए 250 कैदी दिए गए थे। मैंने उन भांत-भांत के लोगों को एक टीम में तब्दील किया और वो तमाम रात उस काम में जुटे रहे, हत्ता कि सुबह तक शगाफ भर दिया गया। अगली सुबह जब ब्रिगेड कमांडर मुआयने के लिए आए तो वो मुतअज्जब भी हुए और खुश भी। उन्होंने मेरी कारकर्दगी की तारीफ़ की। मेरी ब्रिगेड कमांडर ने मुझे न सिर्फ एक मुस्तैद स्टाफ अफसर पाया, बल्कि अपनी ड्यूटी से बढ़कर काम करने वाला एक निडर लीडर भी। मैं अपनी अहलियत और कामयाबियों की रोशनी में अपने मुस्तकबिल की तरफ गामज़न था। उस दौरान सियासी हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। भुट्टो ने जो जाबिराना, आमराना और अवाम को चलने का तर्ज़ हुकूमत अपनाया हुआ था, वो पूरे मुल्क के अवाम के एहतजाज का बाइस बना। उन्होंने गस्तापो के तर्ज पर फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस तश्कील दी, जिससे सब ही डरते और नफरत करते थे। उनका दोस्तों, साथियों और दुश्मनों के साथ बर्ताव इतना हकीराना और मुतकब्बराना था कि वो दिल ही दिल में उनसे नफरत करते, लेकिन डर के मारे बोल नहीं सकते थे। उन्होंने दालाई नाकामी मकाम पर कैदखाना बनवाया हुआ था, जहाँ मुखालफिन को ठीक किया जाता था। ये ऐसा माहौल था जैसे शाह के दौर का ईरान या सद्दाम का इराक। सुना है कि उन्होंने अपने आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक के साथ भी ऐसे ही हकारत आमेज़ रवैया अपनाया हुआ था। इस किस्म के बर्ताव ने तमाम मुखालिफ जमातों को मुत्तहिद कर दिया। उस माहौल में भुट्टो ने 1977 के इंतखाबात मुनक्किद कराए ताकि वो अपनी कानूनी हैसियत साबित कर सकें। मुखालिफ जमातों ने एक सियासी इत्तेहाद तश्कील दिया, जिसका नाम पाकिस्तान नेशनल अलायंस रखा। इंतखाबात के दौरान या तो भुट्टो घबरा गए या उन्होंने सोचा कि उनके लिए हर सूरत इस इलेक्शन में 2/3 नशस्तें जीतनी ज़रूरी हैं, ताकि वो एक आइनी तरमीम के ज़रिए निज़ाम हुकूमत को पार्लियामेंट्री सिस्टम से सदारती निज़ाम में तब्दील कर सकें। उनके पुराने साथी इस मौक़िफ़ को ही सही बताते हैं। इंतखाबात में खूब धांधली हुई, इतनी ज़्यादा कि लोगों का खौफ उनके दिलों से निकल गया और वो उसके खिलाफ सड़कों पे निकल आए, जो कई मरतबा पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में तब्दील हो गए। लाहौर में फ़ौज बुला ली गई और भुट्टो ने वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने उस मार्शल लॉ के खिलाफ फ़ैसला दे दिया। एक मौके पे सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि फ़ौज को हुक्म दिया गया कि वो निहत्थे शहरियों पे गोली चला दें।
3 بریگیڈیئروں نے جو ان مظاہروں کو کچلنے کے لیے شہری حکومت کی مدد کے لیے متعین تھے، اتنی بہادری اور ہمت دکھائی کہ فوج کو گولی چلانے کا حکم دینے سے انکار کر دیا اور اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ باعزت اور بااصول افسران بریگیڈیئر اشفاق گوندل، بریگیڈیئر نیاز احمد اور بریگیڈیئر اشتیاق علی خان تھے۔ اس کے بعد ان کے عہدوں سے فارغ کر دیا گیا۔ بالآخر یہ صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ جنرل ضیاء الحق نے جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ہٹا دیا۔ انہوں نے آئین معطل کر کے مارشل لا لگا دیا۔ میں اس وقت میجر اور کھاریا میں 44 سیلف پروپیلڈ آرٹلری کا سیکنڈ ان کمانڈ تھا۔ رفیع عالم کو جو اس وقت میجر جنرل تھے اور کھاریا میں ہمارے جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے، راولپنڈی ڈویژن کا ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا۔ وہ میری پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے پسند کرتے تھے۔ انہوں نے 2 دوسرے افسروں کے ساتھ مجھے راولپنڈی میں ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہیڈ کوارٹرز میں متعین کر دیا۔ یہ غیر معمولی صورتحال تھی۔ ایک طرف تو ہمیں مارشل لا ڈیوٹی کرنی پڑ رہی تھی، دوسری طرف ہم سے یہ توقع بھی کی جاتی تھی کہ ہم حالت امن میں ادا کی جانے والی اپنی عام پیشہ ورانہ فوجی ذمہ داریاں بھی سر انجام دیتے رہیں۔ 1978 میں مجھے لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور 44 سیلف پروپیلڈ آرٹلری ریجمنٹ کی کمانڈ ملی جو بختر بند ڈویژن کا حصہ تھی۔ مجھے فرسٹ پروپیلڈ ریجمنٹ کی کمانڈ کی بھی پیشکش ہوئی اور کہا گیا کہ تم یہاں آرام سے رہو گے چونکہ یہ پرانا اور منظم یونٹ ہے۔ میں نے اس پیشکش کو رد کر دیا اور اس کی بجائے 44 میں، جس کا مقولہ بحران کی جوان مرد ہے، جانے کو فوقیت دی۔ میں نے 2 سال کی کمانڈ میں اس کے جوانوں اور افسروں کو ایک ٹیم بنا دیا اور ان میں اعتماد اور فتح یابی کی اعلیٰ درجے کی خواہش پیدا کی۔ یہ یونٹ کھیل کود کے شعبے میں بہت کمزور تھا۔ ایک مخالف ٹیم کے خلاف فٹ بال میچ میں ہم 9 گول سے ہارے اور دوسرے کھیلوں میں بھی ہماری حالت ایسی ہی دگرگوں تھی۔ دوسرے یونٹ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، ہمیں شرمندگی کا بہت احساس ہوتا تھا اور میں بہت زیادہ شرمندہ ہوتا تھا۔ میں نے فوری طور پہ قابل کھلاڑیوں کو تلاش کیا، ٹیمیں بنائیں اور ایک ہنگامی تربیتی پروگرام کھیلوں کے استادوں کی زیر نگرانی شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یونٹ کی تربیت، پیشہ ورانہ تیاری اور انتظامی امور پر بھی اپنا وقت صرف کرتا تاکہ ہر شعبے میں بہتری ہو۔ میرے جوانوں اور افسروں نے اس میں میرا پورا ساتھ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سال ہم کھیلوں کے بہت سے مقابلے جیتے اور تربیت کے معاملے میں بھی ہمیں سب سے بہتر قرار دیا گیا۔ ہمارے جنرل آفیسر کمانڈنگ ہمیشہ ہمارے نظم و نسق کی تعریف کیا کرتے تھے۔ مجھے اس بات پہ بہت فخر تھا کہ میں نے 1 سال کے قلیل عرصے میں ایک ایسے یونٹ کو جس کی کارکردگی معمولی تھی، عام ڈویژن کی سب سے بہتر یونٹ میں تبدیل کر دیا۔ میرے خیال میں کسی کم تر گروپ کی کارکردگی میں اضافے کرنے سے جو اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ایسے گروپ کی سربراہی سے بہتر ہے جو پہلے سے ہی اچھا ہو۔ یہ بہتری اور تبدیلی آسانی سے نہیں آئی۔ اپنے آدمیوں میں بہتری کی خواہش اجاگر کرنے کے لیے ایک بہت حقیقت پسندانہ اور عملی قائدانہ صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے آدمیوں کے پیش ہونا ہوتا ہے اور جو کام آپ کروانا چاہتے ہیں اس میں آپ کو ان میں اکثر سے بہتر بھی ہونا ہوتا ہے، خصوصاً اگر اس میں جسمانی مشقت کا عنصر بھی شامل ہو۔ ایک لیڈر اپنے آدمیوں کے ساتھ انصاف پسند، مضبوط، ہمدرد اور ان کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ اسے ان کی خانگی پریشانیوں میں بھی مدد اور دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہی وہ اس کی دلی عزت اور اندھی تقلید کرتے ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں بھی فخر محسوس ہوتا ہے کہ جس نے بھی میری کمانڈ میں میرے تحت کام کیا ہے اس نے ہمیشہ مجھے محبت دی ہے اور میرا حکم بجا لانے میں کوئی تعامل نہیں کیا۔ میں ان کے ساتھ صبح کو دوڑتا، ورزش میں حصہ لیتا اور عام طور پر پیش رہتا۔ ان کے ساتھ فٹ بال، ہاکی، والی بال اور باسکٹ بال بھی کھیلتا اور چھوٹے ہتھیاروں سے نشانہ بازی میں بھی حصہ لیتا۔ میں ان کی نظر میں ان میں سے اکثر سے بہتر تھا اور ان کے ساتھ دشوار رکاوٹوں کی دوڑ میں بھی حصہ لیتا تھا۔ میں بذات خود انہی رکاوٹوں کو تیزی سے عبور کرنے کے مظاہرے بھی کرتا تھا۔ اس طرح میں نے ان کی نظر میں عزت کمائی۔ وہ ہمیشہ میری طرف دیکھتے تھے۔ اگر کسی حادثے میں کوئی میرا آدمی زخمی ہو جاتا تو میں سب سے پہلا وہ شخص ہوتا جو اسے خون دینے کے لیے ہسپتال پہنچتا۔ اس عمر میں کسی جوان آدمی کے لیے خون دینا کوئی خاص بات نہیں، لیکن میرے سپاہیوں کے لیے اپنی کمانڈنگ آفیسر کو خون دیتے ہوئے دیکھنا بہت تقویت کی بات تھی۔ انہیں یقین تھا کہ وہ کسی بھی وقت مجھ پہ انحصار کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پہ اس ریجمنٹ کی کمانڈ میرے لیے باعث طمانینت تھی۔ اس سے میری خود اعتمادی بڑھی اور میں فوجیوں کا ایک اچھا لیڈر مانا جانے لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قیادت کرنے کی اہلیت ایک فن ہے، ایک سائنس نہیں۔ یہ ایک حد تک تو سیکھی جا سکتی ہے لیکن عموماً پیدائشی ہوتی ہے۔ میری کمانڈ صرف اس وجہ سے کامیاب نہ تھی کہ میں فرائض انجام دینے میں سے لطف اندوز ہوتا تھا، بلکہ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے میجر جنرل رفیع عالم جیسا ایک افسر بالا اور نگران ملا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی کمانڈنگ افسروں میں سے سب سے بہتر سمجھتے تھے اور یہ بات نہ صرف اس سے عیاں ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں نہایت اچھی رپورٹس لکھیں، بلکہ اس چیز سے بھی کہ انہوں نے اپنے ذاتی سٹاف کے علاوہ پورے ڈویژن سے مارشل لا ہیڈ کوارٹر لے جانے کے لیے میرا انتخاب کیا۔ اس انتخاب کا مطلب تھا کہ میرا تقرر اپنے عہدے سے ایک درجہ بالا تھا۔ گو میں ایک لیفٹیننٹ کرنل ہی تھا، لیکن انہوں نے مجھے کرنل مارشل لا لگایا اور مجھے مارشل لا کے امور چلانے کی مکمل آزادی دی۔ مجھ پر ان کا اعتماد کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں ان کے دفتر میں داخل ہوا تو میں نے سنا وہ ٹیلی فون پہ کہہ رہے تھے،
اگر میرے کرنل مارشل لا نے کوئی احکامات صادر کیے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے صحیح کیا ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے اس وقت اور نہ ہی آئندہ کبھی اس آدمی کی شکایت کے بارے میں کوئی ذکر کیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے بے اختیار ان سے کہا کہ سر، آپ لوگوں پہ بہت اعتماد کرتے ہیں، اس طرح آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ میں کس پر اعتماد کر سکتا ہوں۔ جنرل رفیع عالم نے مجھے قیادت یا لیڈرشپ کے بہت سے باریک نکتے بھی سکھائے اور بہت سی چیزیں ان کی ہی طرح کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دفعہ گرمیوں میں جب درجہ حرارت 110 ڈگری سے بھی زیادہ تھا، ایک لمبی میدانی مشق کے بعد انہوں نے مجھے ایک ٹیلے پہ بلایا جہاں سے وہ مشق دیکھ سک رہے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک خدمت گار ان کے لیے ٹھنڈا پانی لا رہا تھا۔ جیسے ہی جنرل اس کا گھونٹ بھرنے لگے، ان کی نگاہ مجھ پہ پڑی۔ میں نے ان کی طرف بڑی پیاسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً رک گئے اور مجھے پانی کی پیشکش کی۔ میں ہچکچایا، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ چلو چلو بدماش، تمہیں اس کی مجھ سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، اور میں گٹاگٹ پانی پی گیا۔ سپاہیوں کی کمانڈ کے مقابلے میں، جو مجھے بہت پسند تھی، مارشل لا ہیڈ کوارٹر میں میری ذمہ داریوں کی نوعیت بالکل مختلف تھی۔ لیکن یہاں میں نے یہ بھی سیکھا کہ کس طرح لوگوں کو فوری انصاف اور بہتر حکمرانی مہیا کی جا سکتی ہے۔ میں نے بھی اپنے محدود دائرے میں راولپنڈی ڈویژن کے لیے، جو صوبہ پنجاب کے 5 ڈویژنوں میں سے ایک تھا، جو کچھ کر سکتا تھا کیا۔ اس زمانے میں نے یہ بھی سیکھا کہ سول انتظامیہ سے کس طرح ہم آہنگی کی جاتی ہے اور سول حکومت کس طرح کام کرتی ہے۔ اس کے تعمیری اور منفی دونوں پہلو ہیں، اور اس تجربے کا فائدہ تب ہوا جب عنان حکومت میرے ہاتھ میں آئی۔ جنرل ضیاء کے مارشل لا کے دور میں ایک بڑی دہشتناک سزا مجرموں کو کوڑے مارنا تھی۔ میں نے یہ دیکھا کہ سزا صرف غریبوں کو، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جرم کیے ہوتے ہیں، دی جاتی تھی۔ مالدار اور با اثر لوگ جو بڑے بڑے جرائم اور غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے، وہ اس خصوصی انصاف سے بچ جاتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے سوچا کہ راولپنڈی جیل جا کر کوڑے لگنے کے طریقہ کار کا مشاہدہ کروں۔ اتنے خراب موقع پہ موجود ہونا ہی ایک امتحان تھا۔ میں نے اس سے زیادہ غیر انسانی اور تکلیف دہ چیز نہیں دیکھی۔ جیلر نے میرے لیے ایک صوفہ بچھایا، اس کے سامنے کیک اور کھانے کی دوسری اشیاء سے لدی ہوئی میز رکھی۔ یہ سب میرے لیے کیا گیا۔ میرے ذہن میں رومن دور کے اکھاڑوں کی تصویر آ گئی۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ فوراً جیلر کو حکم دیا کہ وہ میرے سامنے سے کیک اور کھانے کی اشیاء ہٹا لے۔ وہ بیچارہ آدمی جسے 5 کوڑے لگنے تھے، جانگیاں پہنے ہوئے تھا اور ایک لکڑی کی ٹکٹکی پہ اس کے ہاتھ اور پیر اتنی سختی سے بندھے ہوئے تھے کہ وہ جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کوڑے لگانے والا بھی پہلوانوں کی طرح جانگیاں پہنے ہوئے تھا۔ سب سے پہلے تو اس مجرم کی پیٹھ پر روشنائی سے ایک لائن سے کھینچی گئی، جس کا مطلب تھا کہ یہ بدن کا وہ حصہ ہے جہاں کوڑے لگنے تھے۔ پھر کوڑا لگانے والے نے اپنے کوڑے کو اس قیدی کے بدن پہ ناپا۔ پھر اس نے اپنے کھڑے ہونے کی جگہ پہ نشان لگایا اور وہاں سے 5 قدم پیچھے چلا گیا۔ اس نے دوڑ کر پہلے زور سے پہلا کوڑا لگایا۔ اس ملزم نے پہلا کوڑا لگنے پہ اپنے بدن کو سخت کیا، دوسرے کوڑے پہ کسمسایا، تیسرے پہ چیخا، اور چوتھا اور 5واں دیکھنے کی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ میرے خیال میں وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب اسے کھولا تو منہ کے بل زمین پہ گر گیا۔ جہاں اسے کوڑے لگے تھے وہاں مجھے گوشت کے لوتھڑے نظر آ رہے تھے۔ اب ایک ڈاکٹر آیا جس نے اس غریب آدمی کا معائنہ کیا اور اس کے بعد ایک انتہائی احمقانہ حرکت کی۔ اس نے اس کی پیٹھ کو اپنے پیروں سے دبانا شروع کر دیا۔ میں نے زندگی میں شاید ہی کسی کو اس سے زیادہ زور سے چیختے ہوئے سنا ہوگا۔ مجھے کبھی اتنی کراہیت اور تنفر محسوس نہیں ہوا جتنا اس غیر انسانی برتاؤ اور اس سے زیادہ اس پورے واقعے کی ناانصافی سے ہوا۔ میں نے یہ تمام واقعہ میجر جنرل رفیع عالم کو سنایا اور درخواست کی کہ وہ اس غیر قانونی سلوک کو کم از کم اپنے زیر انتظام علاقے میں روکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے میری بات سنی اور اپنے حلقے کی تمام عدالتوں کو حکم دیا کہ غریب لوگوں کو کوڑے لگانے کی سزا نہ دی جائے۔ مارشل لا کا ایک اور رخ بھی دیکھنے کو ملا جب ہم نے پولیس کو حکم دیا کہ علاقے کے تمام بدمعاشوں کو پکڑا جائے تاکہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو۔ پولیس نے فوراً اپنا ریکارڈ دیکھ کر 2 نوعیت کے مجرموں کو حراست میں لے لیا اور مجھے بتایا کہ ان میں دلال، طوائفیں اور راولپنڈی کے کہبہ خانوں کے سازندے بھی شامل ہیں۔ میں نے پولیس کو برا بھلا کہہ کر ان سب کو چھڑوا دیا۔ مجھے بڑی خجالت ہوئی جب وہ ان سب کے سب مارشل لا ہیڈ کوارٹر آ کر وہاں جمع ہو کر میرے حق میں نعرے لگانے لگے، کرنل مشرف زندہ باد۔ مجھے ان سے کہنا پڑا کہ اگر وہ فوراً وہاں سے نہیں گئے تو میں نے دوبارہ گرفتار کروا دوں گا۔ ایک دفعہ فیصلہ کیا گیا کہ نشہ آور اشیاء سے متعلق تمام مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ یہ حکم ایک مذاق بن کر رہ گیا کیونکہ پولیس نے چھوٹے چھوٹے نشہ بازوں اور نشہ آور اشیاء بیچنے والوں کو پکڑنا شروع کر دیا اور فوجی عدالتیں اسی قسم کے مقدموں سے بھر گئیں اور ہمیں یہ حکم واپس لینا پڑا۔ مختصر یہ میرا مارشل لا کا تجربہ تھا۔ اس سے میں نے کچھ سبق بھی سیکھے۔ پہلا تو یہ تھا کہ جب بھی فوجی مارشل لا میں ملوث ہوتی ہے تو اپنے اصل کام یعنی فوجی ذمہ داریوں سے اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فوجی تربیت اور عملی تیاریوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب مارشل لا اور فوجی عملداری سول حکام پر مسلط کر دی جاتی ہے تو آخر ذکر کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور جب مارشل لا اٹھایا جاتا ہے تو یہ سول اداروں کے لوگ مؤثر نہیں رہتے اور ان کی نشوونما رک جاتی ہے۔ تیسرا میں نے یہ بھی دیکھا کہ قانون چاہے سول ہو یا فوجی ہمیشہ غریب ہی دبتا اور پستا ہے۔ مالدار اور طاقتور عموماً قانون سے بالا تر ہی رہتے ہیں۔ مارشل لا ہیڈ کوارٹر کی ذمہ داریوں کے دوران میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ غریبوں کو آرام دوں
اور ان پہ سختی نہ کروں اور امیر کو مراعاتی طبقے کے ساتھ سخت رہوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ایک غریب اور بھوکا انسان چوری کرے تو شاید وہ اس کا جواز یہ دے گا کہ حکومت نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی، لیکن مالدار آدمی جب رشوت لیتا ہے اور بے ایمانی کرتا ہے تو اس کے ساتھ سخت ترین برتاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں نے جولائی 1978 میں اپنی بیوی کے ساتھ ملک سے باہر جانے کے لیے 2 مہینے کی چھٹی لی۔ ہم ہوائی جہاز سے لندن گئے اور ایک عزیز کے پاس ٹھہرے۔ اس کے بعد شکاگو گئے اور وہاں اپنے بھائی نوید کے پاس ٹھہرے، جو 1974 میں امریکہ چلا گیا تھا اور وہاں پر ڈاکٹر ہے۔ میں نے اس کے ساتھ تقریباً 10 دن گزارے اور پھر واپس لندن آ گئے اور ایک ٹویوٹا کار پاکستان کے لمبے زمینی سفر کے لیے خریدی۔ یہ بھی ایک دلچسپ تجربہ تھا۔ ہم نے اپنی گاڑی میں کھانے کے ڈبے، گیس کا چولہا، ایک لحاف، ایک خیمہ، ہوا سے پھولنے والا ایک گدا اور 2 تکیے رکھے اور چل پڑے۔ ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ ایک سیاح کے نقطۂ نظر سے انتہائی مناسب تھا۔ ہم دریائے ریہائن کے ساتھ ساتھ جرمنی سے گزر کر سوئٹزرلینڈ میں رائن فالز پہنچے، جو انتہائی خوبصورت جگہ ہے۔ پھر لوازان سے اٹلی پہنچے اور وہاں کومو جھیل پر ٹھہرے، جس کا نام میں نے نیپولین کی جنگوں کی تاریخ میں پڑھا تھا۔ پھر اٹلی میں ہی ملان سے وینس پہنچے، جہاں 2 دن قیام کیا۔ وہاں سے یوگوسلاویہ میں داخل ہوئے اور بحر ایڈریاٹک کے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کیا۔ پھر یونان میں بحر ایجین کے ساحل اور آخر میں ترکی میں بحر اسود کے ساحل پر۔ جہاں بھی ہمیں کوئی دلچسپ جگہ لگتی وہاں پر 1-2 دن کے لیے، عام طور پر ان جگہوں پہ جو ساحل پر کیمپ لگانے کے لیے مخصوص ہیں، ٹھہر جاتے۔ اس پورے سفر میں ہمیں 1 مہینہ اور 7 دن لگے۔ اس میں ہمارا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوا اور آج تک ہمارے ساتھ اس سفر کی بہت اچھی یادیں وابستہ ہیں۔ 1989 میں میرا تقرر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں ایک انسٹرکٹر کی حیثیت سے ہوا۔ یہ انتہائی باوقار تقرر ہے جو سب سے اچھے لیفٹیننٹ کرنلوں کو دیا جاتا ہے، اور یہیں پر میری سامعین کے ساتھ بولنے کی صلاحیت اجاگر ہوئی۔ عام طور پہ نئے انسٹرکٹر کو پرانے انسٹرکٹروں کے تیار کیے ہوئے سبق مل جاتے ہیں، جنہیں ہم گلابی کہتے ہیں، کیونکہ وہ گلابی کاغذ پہ لکھے جاتے ہیں۔ چند دن ان سباق کی امداد سے پڑھانے کے بعد میں نے طے کیا کہ میں گلابی کاغذوں کی مدد کے بغیر اپنے خیالات اور اپنے تجربے کی بنیاد پر پڑھاؤں گا۔ میں ایک کامیاب اور مقبول انسٹرکٹر تھا۔ 1979 سے 1981 تک میں نے جو 2 سال وہاں گزارے وہ پیشہ ورانہ طور پہ انتہائی سود مند تھے۔ معاشرتی طور پہ بھی وہ بہت پرلطف تھے، کیونکہ وہاں ہمارا ایک چھوٹا سا گروپ تھا جس کے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ صحبا اور بچوں نے بھی وہاں بہت اچھا وقت گزارا۔ اسٹاف کالج کا اپنا ایک مخصوص طرز زندگی اور ماحول تھا، جس میں تقریباً 15 دوسرے ملکوں کے طلباء بھی شامل تھے۔ میں غیر ملکی طلباء کا انچارج تھا اور ان کے ساتھ گھلنے ملنے میں بہت لطف آتا تھا، خصوصاً جب میں انہیں پاکستان کے دورے پہ لے گیا۔ میں کالج میں غیر نصابی سرگرمیوں کا بھی ذمہ دار تھا۔ اس کی اپنی دشواریاں تھیں۔ 1980 اسٹاف کالج کی پلاٹینیم جوبلی کا سال تھا، جو 1905 میں قائم کیا گیا تھا، یعنی اس کا 75ویں سالگرہ تھی۔ جنرل ضیاء اس موقع پہ آنے والے تھے اور مجھے ذمہ داری دی گئی کہ میں شام کے لیے خصوصی پروگرام ترتیب دوں۔ میں نے طے کیا کہ اس پروگرام کے لیے پاکستانی فنکاروں کا ایک طائفہ مدعو کیا جائے، جو ملک کی مشہور مرد اور خاتون موسیقاروں اور رقاصاؤں پر مشتمل تھا، اور وہ پاکستانی ثقافت کا مظاہرہ ملک سے باہر بھی کر چکے تھے۔ پروگرام سے 2 دن پہلے جب فنکار ریل گاڑی میں لاہور سے کوئٹہ آ رہے تھے تو مجھے کمانڈنٹ کے پاس سے ایک فوری حکم آیا۔ انہوں نے انتہائی پریشان کن پیغام دیا کہ صدر صاحب کسی قسم کے گانے یا رقص کا مظاہرہ نہیں چاہتے تھے، اور عورتوں سے تو ہرگز نہیں۔ انہوں نے مجھے یہ کہہ کر اور بھی پریشان کر دیا کہ فنکاروں کا طائفہ کوئٹہ پہنچنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر مذہبی بنیاد پرستوں کو اس کی ہوا بھی لگ گئی تو بڑی مصیبت آ جائے گی۔ میرے احتجاج کے باوجود مجھے حکم دیا گیا کہ جیسا کہا جا رہا ہے ویسا ہی کرو۔ ریل گاڑی لاہور سے روانہ ہو چکی تھی۔ میں فنکاروں کو کوئٹہ پہنچنے سے کیسے روک سکتا تھا؟ میں نے سکر کے سب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو، جو ایک بریگیڈیئر تھے، آدھی رات کو ٹیلی فون کیا اور انہیں اس پریشان صورتحال کے بارے میں بتایا۔ میں نے ان سے کہا کہ کوئٹہ آنے والی ٹرین کو روکیں اور جس ڈبے میں فنکار سوار ہیں انہیں لاہور واپس بھیجنے کے لیے اس ڈبے کو الگ کر کے لاہور جانے والی کسی بھی گاڑی سے جوڑ دیں۔ بریگیڈیئر کا پہلا رد عمل کافی غیر دوستانہ اور جارحانہ تھا کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل کی یہ ہمت کیسی ہوئی کہ اول تو آدھی رات کو انہیں جگائے اور پھر ان سے اس کام کا کرنے کو کہے۔ مجھے ان کا یہ باور کرانے میں کافی دیر لگی کہ صدر صاحب کے سامنے ان کی اور میری دونوں کی عزت کا سوال ہے۔ جیسے ہی پوری طرح بیدار ہو کر یہ بات ان کی سمجھ میں آئی، ان کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا اور وہ فوراً ہی مصروف عمل ہو گئے اور اس کام کو فوجی مہارت کے ساتھ بخوبی انجام دیا۔ یہ پورا عمل رات 2 بجے تک مکمل ہو گیا۔ میری یہ تمنا ہی رہی کہ کاش میں ان فنکاروں کے چہرے کے تاثرات دیکھ پاتا جب اگلی صبح یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کوئٹہ میں اتر رہے ہیں، انہیں انکشاف ہوا ہوگا کہ وہ وہیں واپس پہنچ گئے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ 1980 کی دہائی میں صدر ضیاء نے اس کام کی تکمیل کی جو بھٹو نے اپنے آخری دنوں میں شروع کیا تھا، یعنی مذہبی حلقوں کی پوری طرح سے تسکین اور تشفی۔ ضیاء کا کوئی سیاسی حلقہ نہیں تھا۔ بھٹو کو پھانسی دینے سے انہوں نے ان کو شہید بنا دیا اور ان کی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ مضبوط
انہیں یہی راستہ آسان معلوم ہوا کہ وہ اپنے آپ کو دائیں بازو کی مذہبی جماعتوں سے منسلک کر کے انہیں اپنا حمایتی بنا لیں۔ انہوں نے مذہبی حلقوں کے ساتھ اپنی یگانگت دکھانے کے لیے مذہبی تقریبات میں بہت زور و شور سے شرکت کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ موسیقی اور عام تفریح بھی ایک طرح سے ممنوع ہو گئی۔ حالانکہ میں نے سنا ہے کہ ذاتی طور پہ وہ کلاسیکی موسیقی پسند کرتے تھے۔ جب میں نیشنل ڈیفنس کالج اسلام آباد میں آرمڈ فورسز وار کورسز کے لیے بھیجا گیا تو ایک بار پھر استاد سے شاگرد بن گیا۔ کسی بھی فوجی افسر کے لیے یہ ایک اہم قدم ہوتا ہے، کیونکہ این ڈی سی میں وار کورس نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنرل تک ترقی نہیں کر سکیں گے، اور فوجی تاریخ، فوجی حکمت عملی، سیاسی اور سرحدی جغرافیہ اور سب سے ضروری جنگی حکمت عملی سے جو اس کورس کے خاص مضامین ہیں نابلد رہیں گے۔ اس میں جنگی حکمت عملی بہت سی کتابیں، جنگی مشقوں اور نقشوں کی مدد سے پڑھائی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ حصہ میں میری مہارت کی وجہ سے مجھے جنگ کی خاص اجزاء یعنی وقت، علاقہ اور طاقت کا تناسب سمجھنے میں بہت مدد ملی۔ میں نے کورس میں بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اس کے بہترین طالب علموں میں سے ایک تھا۔ وہاں میرے منصوبہ بندی اور عملی طریقہ کار اور جنگی معلومات کو پراعتماد انداز میں پیش کرنے کے طریقے کو بہت سراہا گیا۔ یہ کورس مجھے سب سے اونچی کمانڈ یا اسٹاف یا تدریسی عہدوں کے لیے تیار کرنے میں بہت کارآمد ثابت ہوا۔ میں اس کورس کے نتیجے میں آئندہ ترقی کے لیے بہت زیادہ پراعتماد افسر بن کے نکلا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر سب چیزیں صحیح ہوتی رہیں تو میں انشاءاللہ جنرل ضرور بنوں گا۔ وار کورس کے بعد میں کھاریاں واپس آ گیا اور مجھے 16 سیلف پروپیلڈ ریجمنٹ کی کمانڈ ملی، جس کے ساتھ میں نے 1965 کی جنگ لڑی تھی۔ میں اب بھی لیفٹیننٹ کرنل تھا اور دوبارہ مجھے راولپنڈی میں کرنل مارشل لا کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس مرتبہ میرا وقت اتنا اچھا نہیں گزرا جیسا جنرل رفیع عالم کی ماتحتی میں گزرا تھا۔ اس مرتبہ میرے افسر اعلیٰ ایک سخت مزاج افسر تھے جو اپنے ماتحتوں کو دباؤ میں رکھنے کے لیے مشہور تھے۔ ان کی ماتحتی میں کام کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ کئی دفعہ ہمارے اختلافات ہوئے۔ ایک دفعہ میں نے پولیس کو کسی سڑک پہ پڑا ہوا ایک زیر زمین تعمیراتی مکان کا ملبہ اٹھانے کے لیے کہا، جس پہ میرے کمانڈر نے سخت انداز میں اپنی برہمی کا اظہار کیا۔ اگلے دن جب وہ کھاریاں سے راولپنڈی مارشل لا ہیڈ کوارٹرز آئے تو میں نے ان کے دفتر گیا اور ان سے بہت سنجیدگی سے درخواست کی کہ مجھے اس ماموریت سے ہٹا دیا جائے تاکہ میں اپنی ریجمنٹ کی کمانڈ میں واپس جا سکوں۔ میں نے کہا کہ اگر مجھے صحیح بات کرنے پہ ڈانٹ پڑتی ہے تو معلوم نہیں میں آئندہ فیصلے کیسے کروں گا۔ اس سے انہیں ایک جھٹکا لگا اور انہوں نے میری مجموعی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے مجھے تسلی دی۔ میں مارشل لا کی ذمہ داری پوری کرتا رہا اور خوش قسمتی سے وہ میرے ساتھ اپنے رویے میں بہت محتاط ہو گئے۔ 1983 سے وسط 1984 تک میری تعیناتی ملٹری آپریشن ڈائریکٹوریٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز کی حیثیت یا DDMO کی حیثیت سے ہوئی۔ میرا بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پر ترقی کی بھی منظوری دے دی گئی تھی، چونکہ بریگیڈیئر کے لیے اس وقت کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ اس وجہ سے عبوری طور پہ میں نے تھوڑے عرصے کے لیے فل کرنل کے عہدے پہ کام کیا۔ ملٹری آپریشنز ڈائریکٹوریٹ میری تقرری کی تھوڑی سی مدت اتنی اچھی نہیں گزری جتنی گزرنی چاہیے تھی، کیونکہ میرے افسر بالا میں اپنے ماتحتوں میں کام کرنے کا اشتیاق اور شوق پیدا کرنے کی اہلیت نہیں تھی۔ البتہ یہاں مجھے پاکستان آرمی کی منصوبہ بندی کو اعلیٰ ترین سطح پہ دیکھنے کا موقع ملا۔ جب بھارت اور پاکستان کے درمیان سیاچن گلیشیئرز پہ جنگ شروع ہوئی تو میں ان واقعات کا شاہد تھا۔ یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ سیاچن ایک طویل برفانی تودہ ہے جو قراقرم کی پہاڑی سلسلے میں بھارت، پاکستان اور چین کے تکون پہ واقع ہے۔ پاکستان کی طرف سے اس تک پہنچنے کے راستے میں سلٹورو سلسلہ کو حائل ہے جو 17,000 سے 21,000 فٹ تک بلند ہے۔ 1983 میں ہمیں معلوم ہوا تھا کہ بھارتی فوجی دستے وقتاً فوقتاً سیاچن گلیشیئرز پر جو ہماری ملکیت تھا آتے جاتے رہتے تھے۔ ہم نے SSG کا ایک دستہ سیاچن روانہ کیا تاکہ جو رپورٹس آ رہی تھیں ان کی تصدیق ہو سکے۔ انہوں نے بھارت کی مداخلت کی تصدیق کی کیونکہ تلاش کے دوران انہیں گلیشیئرز پہ ایک خالی کیمپ ملا جو بھارتی سپاہیوں نے جلدی میں چھوڑا تھا۔ ہم نے GHQ میں ان دروں پہ قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کی جو سالٹو رینج کے پن مینڈ کے ایک طرف تھے اور سیاچن گلیشیئر سے اونچے تھے۔ سردیاں آ گئی تھیں اور ہمیں اتنی اونچائیوں پہ رہنے کا یعنی 16,000 فٹ سے زیادہ اونچا اور جہاں درجہ حرارت 50 ڈگری ہو سکتا تھا منفی کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اصل میں فیصلہ یہ کرنا تھا کہ ان دروں پر کب قبضہ کیا جائے۔ وقت کا تعین بہت اہم تھا، اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ بھارتی میں انہی دروں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اب انہیں معلوم ہے کہ ہمارا SSG کا دستہ سالٹورو رینج کو عبور کر کے گلیشیئر میں داخل ہو چکا ہے۔ ہم نے اوائل مارچ کی تجویز دی تاکہ ہمارے دستے موسم سرما کا بدترین وقت ختم ہوتے ہی وہاں دروں پہ پہنچ جائیں۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ شمالی علاقہ جات نے جن کے تحت یہ علاقہ تھا ہماری مخالفت کی۔ ان کا خیال تھا کہ اس دشوار گزار علاقے اور اتنے کم درجہ حرارت کی وجہ سے ہمارے دستے مارچ میں وہاں نہیں پہنچ سکیں گے، اور انہوں نے مارچ کی بجائے مئی کی تجویز دی۔ ان کی تجویز قبول کر لی گئی کیونکہ وہ اس علاقے کے کمانڈر تھے۔ یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا۔ بعد میں جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بھارتی پہلے سے ہی اس علاقے میں موجود ہیں اور رینج کی بیشتر اونچائیوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا سپاہی اونچ پر پہنچے اور انہوں نے دوسری بلندیوں پر
اور علاقوں پر جو بھارتی مورچوں کی چاروں طرف تھے قبضہ کر لیا۔ نتیجتاً دونوں فوجیوں نے ایک دوسرے کے سامنے بلندیوں پر مورچے بنا لیے جہاں سے وہ ایک دوسرے پہ گولیاں چلا سکتے تھے۔ بہت سی قیمتی جانوں نے دشمن کی گولہ باری، موسم اور دشوار گزار علاقے کی وجہ سے جام شہادت نوش کیا۔ یہاں پر بھارتیوں کا نقصان ہم سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انہیں ان دروں تک پہنچنے کے لیے ساچن گلیشیئر اور ان کی تمام شگافوں کو پیدل عبور کرنے میں 3 سے 7 دن لگتے ہیں۔ پاکستان کی طرف کنکروں کی ایک سڑک سالٹورو رینج کے بالکل قریب ختم ہوتی ہے۔ ہمارے سپاہی کسی بھی دورے پہ جیپ میں سفر کرنے کے بعد ایک دن کے اندر اندر پیدل چڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک وہاں بے شمار چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو چکی ہیں، خصوصاً جب بھی کوئی حریف نئی بلندیوں پہ قبضہ کرنے کی یا اپنی قبضہ کی ہوئی جگہ کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ شروع میں بھارتیوں نے اس قسم کی کئی کوششیں کی، لیکن جلدی انہیں احساس ہو گیا کہ ان کی یہ کوششیں بیکار تھیں اور انہیں بہت بھاری نقصانات اٹھانے پڑے۔ بعد میں ہم نے ان کی حکمت عملی میں ایک تبدیلی دیکھی جو انتہائی مضحکہ خیز تھی۔ ان کے سپاہی ریڈیو کے ذریعے اپنے افسران کو کہانیاں اور فرضی واقعات بھیجا کرتے تھے، جن میں کہا جاتا تھا کہ وہ کس طرح دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہاں کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ جب ہم اس قسم کے پیغام زیادہ تعداد میں پکڑتے تھے تو جی ایچ کیو فکر مند ہو جاتا تھا۔ فوراً پیغامات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جس میں وہ پوچھتے تھے وہاں پر عملی صورتحال کیا ہے، اور اس کا جواب یہی ہوتا تھا کہ وہاں بالکل خاموشی ہے۔ بھارت میں دنیا کی سب سے بڑی فلمی صنعت ہے اور وہ عموماً رومانوی اور غیر حقیقت پسندانہ فلمیں بنانے کے لیے مشہور ہیں۔ اس وجہ سے جب ہم پاکستان آرمی سے فرضی اور خیالی جھڑپوں کے بارے میں ان کے پیغامات سنتے ہیں تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں ان کی فرضی لڑائیوں کی تفصیل سننے میں بڑا مزہ آنے لگا کیونکہ ان کے دشمن کے حملے اور بہادری کے ساتھ اپنے دفاع کے بارے میں فرضی داستانیں بہت دلچسپ ہوتی تھیں۔ بعد میں جب ان فرضی جھڑپوں کے نتیجے میں بھارتی سپاہیوں کے تمغوں کے لیے سفارشیں ہونے لگیں تو ہماری مسکراہٹیں بلند آواز کہکوں میں تبدیل ہو گئیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بعد میں بھارت کی اعلیٰ ترین فوجی قیادت کو علم ہو گیا کہ ان کے اگلے مورچوں کے سپاہی کیا کھیل کھیلتے رہے ہیں، اور اس قسم کی اخلاقی اور بددیانتی کے نتیجے میں ان کے کئی قصوروار افسروں اور کمانڈروں کے کورٹ مارشل ہوئے۔ کئی دفعہ ہم ایسے پیغام بھی پکڑتے تھے جو بھارتیوں کی ہلاکت کے بارے میں ہوتے تھے، جنہیں وہ موسم کی خرابی اور دشوار زمین کی وجہ سے وہاں سے لے جانے میں کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ ان کے مردے کئی دن تک وہیں پڑے رہتے تھے اور بعد میں ہیلی کاپٹر سے لے لیے جاتے تھے۔ برف اور منجمد کرنے والے درجہ حرارت قدرتی مردہ خانہ کا کام کرتے تھے۔ سیاچن میں آمنا سامنا بھارتیوں کے ساتھ ہماری بڑی جھڑپوں میں سے ایک ہے جو دنیا کی چھت پر ہو رہی ہے۔ دوسرا جھگڑا جو تقریباً جنگ میں تبدیل ہو گیا کارگل میں تھا، جسے میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ ان دو کے علاوہ لائن آف کنٹرول پر جو آزاد کشمیر کو بھارتی مقبوضہ کشمیر سے علیحدہ کرتی ہے، اکثر جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ گولیوں کا تبادلہ، توپوں سے گولہ باری اور نشانے بازوں کی فائرنگ روزمرہ کا معمول ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر دو ہمسائیوں میں محاذ آرائی ہو تو موسم کی خرابی، علاقے کا دشوار ہونا اور ان کی آپس کی لڑائی جھگڑے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ باب 9، تباہ کن دہائی۔ میں فوج کے ساتھ 1985 سے 1998 تک کی عرصہ ملازمت میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے ترقی کرتا ہوا چیف آف آرمی یا سپہ سالار کے عہدے تک پہنچا۔ اس دوران مختلف اقدامات ہوئے اور پاکستان کی اعلیٰ درجے کی سیاست میں کئی سبق ملے۔ پاکستان میں تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہراتی ہے۔ حکومت میں شامل منتخب شدہ افراد کرپشن میں ملوث ہو کر ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ فوج کے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، جبکہ ان کے مخالفین اور بہت سے دوسرے لوگ خصوصاً دانشور فوج سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ملک کا نظم و نسق سنبھالے یا حکومت کو تبدیل کر دے۔ یہ وہ دور ہے جس میں وہ وقت بھی شامل ہے جسے میں جمہوریت کی تباہ کن دہائی کہتا ہوں، جس کی شروعات 1988 میں ہوئی۔ میں نے اس دور میں اسلام آباد میں بہت سی تبدیلیاں دیکھیں۔ بھارت کے ساتھ تناؤ میں اضافہ اور موت سے میرا ایک اور سامنا، اگرچہ میں اب محاذ پہ نہیں تھا لیکن اب بھی محسوس ایسا ہی ہوتا تھا۔ 1985 میں میری ترقی بریگیڈیئر کے عہدے پر ہو گئی اور میں انسٹرکٹر کی حیثیت سے نیشنل ڈیفنس کالج واپس بھیج دیا گیا۔ پاکستان آرمی میں 3 طرح کی تعیناتیاں ہوتی ہیں جس سے ہو کر ہر افسر گزرتا ہے، یعنی کسی فوج یونٹ کی سربراہی یا کمانڈ، دفتر اور پڑھانا یا انسٹرکٹر بننا، اور یہ تعیناتیاں ہر افسر کی اپنی اپنی قابلیت کے مطابق کی جاتی ہیں۔ جن افسروں میں ان 3 ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اہلیت ہوتی ہے انہیں صف اول کا افسر مانا جاتا ہے۔ مجھ میں ان تینوں ذمہ داریوں کا پورا کرنے کی صلاحیت تھی اور اس وجہ سے تواتر کے ساتھ ایک شعبے سے دوسرے شعبے میں بھیج دیا جاتا تھا۔ این ڈی سی جو افواج پاکستان میں تعلیم کی بہترین درس کا ہے، وہاں استاد ہونا بھی اپنی جگہ ایک تجربہ تھا، جہاں دور جدید کی فوجی حکمت عملی انتظامی امور سے بہرہ مند رہنے کے لیے نہ صرف ہر وقت پڑھنا بلکہ خود اپنے افکار کی نوک پلک درست کرنی پڑتی تھی۔ این ڈی سی میں 2 سال گزارنے کے بعد میں کھاریاں آرم ڈویژن کی آرٹلری کا کمانڈر بن گیا۔ یہ بات عجیب سی ہے کہ ہر نئی تقرری کے بعد میں کھاریاں واپس پہنچ جاتا تھا۔ یہ میری پہلی تقرری تھی جس میں مجھے اپنی جیپ پہ جھنڈا لگانے کا استحقاق حاصل ہوا، جو میرے لیے ایک اعزاز کی بات تھی۔
اس کمان کے دوران بھارت کے ساتھ تناؤ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس کی شروعات اس طرح ہوئی کہ بھارت نے بہت بڑے پیمانے پہ ایک جنگی مشق شروع کی، جس میں اس کی فوج کے بہت سے ڈویژن حصہ لے رہے تھے۔ ان میں وہ ڈویژن بھی شامل تھی جو پاکستان کی سرحد کے قریب جنوبی ریگستانی محاذ پر تھے۔ پاکستانی اس مشق کو تشویش کی نگاہ سے دیکھا، کیونکہ بھارتی فوج کے دستوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ گولہ بارود کے ذخیرے اپنے ساتھ رکھیں۔ عام طور پہ فوجی مشقوں میں یہ نہیں کیا جاتا۔ اس مشق کا نام براس ٹیکس رکھا گیا تھا اور اس کے خالق بھارت کے متلون المزاج آرمی چیف جنرل سندر جی تھے۔ ہم نے طے کیا کہ ان سے مضبوط اور بہترین جنگی حکمت عملی اپنائی جائے۔ ہمارا عام ڈویژن دوسرے ڈویژنوں کی ہمراہ شمالی پنجاب میں سیالکوٹ کے محاذ پر بھیج دیا گیا، جہاں سے وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے زمینی مواصلاتی نظام کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ فوج کو اس طرح حرکت دینے سے اور اس صف بندی سے پاکستان کو برتری حاصل ہو گئی، جسے اعلیٰ حکمت عملی کہتے ہیں، جس کا مطلب تھا ہم بھارت کے مقابلے میں ان کے زیادہ حساس علاقوں پہ کم وقت میں حملہ کر سکتے تھے۔ ہمارے اس قدم نے بھارت کو کوئی بھی ناگوار حرکت کرنے سے روک دیا۔ یہ آمنا سامنا کئی مہینے رہا، تب بھارت کو عقل آئی اور دونوں افواج کی اپنی اپنی جگہ واپس جانے کی بات چیت ہوئی۔ اس صف بندی کے دوران پاکستان آرمی کا حوصلہ انتہائی بلند رہا۔ میں نے اپنی بریگیڈ کا حوصلہ بہت ہی اونچا رکھا۔ میرے سپاہی 1971 میں جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ اسی کمان کے دوران میرا انتخاب جنرل ضیاء الحق کا ملٹری سیکریٹری بننے کے لیے ہوا۔ میرا نام جنرل ضیاء الحق کے سابق ملٹری سیکریٹری بریگیڈیئر محمود علی درانی نے تجویز کیا تھا۔ ان کا بے تکلفی کا نام میڈ تھا، جو کھاریاں ایک بریگیڈ کے کمان کرنے کے لیے آئے تھے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں فوری طور جانے کے لیے تیار رہوں۔ میں نے اپنی بیوی صاحبہ سے کہا کہ میں ایک سوٹ کیس لے کر چلا جاؤں گا اور وہ گھر بار کا سامان لے کر بعد میں آ جائیں۔ 5 روز گزرنے کے باوجود کوئی احکامات نہ آئے، بلکہ یہ خبر آئی کہ بریگیڈیئر نجیب کو اس عہدے کے لیے چن لیا گیا ہے۔ میں کافی نا امید ہوا۔ میرے کمانڈنگ آفیسر میجر جنرل فاروق نے مجھے بعد میں بتایا کہ صدر ضیاء نے انہیں ٹیلی فون کر کے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے چنا ہے۔ البتہ جنرل فاروق نے صدر سے کہا کہ چونکہ میں اپنی ترقی کے راستے پہ گامزن تھا اور میں نے ابھی تک انفینٹری بریگیڈ کی کمان نہیں کی تھی، لہٰذا میری ملٹری سیکریٹری بننے سے اس میں رکاوٹ آئے گی۔ اگر کوئی افسر اپنے پیشے میں آگے آگے ہو اور ترقی کرنا چاہتا ہو تو اسے کسی نہ کسی وقت ایک انفینٹری بریگیڈ کمان کرنا ضروری ہے، چاہے وہ فوج کی کسی بھی شاخ سے تعلق رکھتا ہو۔ اس طرح نہ صرف میرا مستقبل بلکہ میری زندگی بھی بچ گئی۔ میں بہاولپور میں 25 انفینٹری بریگیڈ کا کمانڈر بن گیا اور نجیب صدر ضیاء کا ملٹری سیکریٹری۔ میں وہاں تقریباً 8 مہینے رہا اور جنرل ضیاء کے C-130 کے حادثے سے صرف 1 مہینہ پہلے وہاں سے میرا تبادلہ ہو گیا۔ یہ حادثہ 17 اگست 1988 کو ہوا تھا، جس میں صدر ضیاء اور پاکستان آرمی کے اعلیٰ ترین افسران بشمول چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبد الرحمان اور نجیب شہید ہو گئے۔ اسی حادثے میں ایک امریکن بریگیڈیئر جنرل اور امریکن سپیر آرنلڈ رافیل بھی فوت ہوئے۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور میجر جنرل فاروق کی مداخلت کی وجہ سے محفوظ رہا۔ اس حادثے کی وجہ ابھی تک ایک معمہ ہے۔ تحقیقات رپورٹ میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ پوٹاشیم، کلورین، اینٹیمنی، فاسفورس اور سوڈیم کے ذرات جائز حادثات میں پائے گئے۔ چونکہ یہ تمام اجزاء ہوائی جہاز کی تعمیر میں استعمال نہیں ہوتے، اس وجہ سے تحقیقات میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ داخلی سازش ہی اس حادثے کی سب سے بڑی امکانی وجہ ہو سکتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تفتیش کو آگے نہیں بڑھایا گیا۔ بلیک باکس بھی مل گیا، لیکن اس سے بھی کسی غیر معمولی بات کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ عین ممکن ہے کوئی گیس پائلٹوں کو ناکارہ بنانے کے لیے استعمال کی گئی ہو، لیکن وہ کس نے چھوڑی یہ کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ میرے اپنے شبہات ہیں۔ میری اگلی تقرری واپس راولپنڈی GHQ میں ڈپٹی ملٹری سیکریٹری کی حیثیت سے ہوئی۔ یہ ایک دفتری تقرری تھی۔ میرا کام فوج کے میجر اور ان سے نیچے کے عہدیداروں کے مستقبل کو منظم کرنا تھا۔ میں ایک طرح سے ان کا نگہبان بن گیا۔ اس عہدے نے میرے انصاف اور ہمدردی کی حس پہ بہت دباؤ ڈالا۔ ایک روز بے نظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری کا ایک دوست اچانک مجھ سے ملنے آیا۔ بے نظیر اس وقت وزیر اعظم تھی۔ اس دوست کا نام جاوید پاشا تھا۔ میں اسے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ پاشا نے رائے دی کہ میں بے نظیر کا ملٹری سیکریٹری بن جاؤں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ پاشا کا ذاتی خیال تھا یا اس میں وزیر اعظم کی اپنی خواہش بھی شامل تھی۔ میں نے اس سے یہ سوچنے کا وقت مانگا۔ اگلے دن اس موضوع پر میں نے اپنے افسر اعلیٰ میجر جنرل فخر سے بات کی۔ انہوں نے فوراً پاشا کی تجویز کو رد کر دیا اور بولے کہ تم ایک پیشہ ور سپاہی ہو اور تمہیں اپنا پیشہ ورانہ کام جاری رکھنا چاہیے۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ میرا مستقبل بچ گیا۔ اگر میں ان کا ملٹری سیکریٹری بن جاتا تو میرا حشر وہی ہونا تھا جو ان کا اور ان کی حکومت کا ہوا۔ 1990 میں میرا انتخاب مشہور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز لندن میں 1 سال کے کورس کے لیے ہوا۔ یہ میرے اور میرے خاندان کے لیے بڑا اچھا تجربہ تھا۔ کالج میں بہت سے ملکوں کے فوجی اور غیر فوجی افسر تھے اور ان میں سے کئی ایک کے ساتھ میری خاصی دوستی ہو گئی۔ ہمارے کمانڈنٹ کہتے تھے کہ یہ کورس ایک چھوٹی سی اقوام متحدہ ہے۔ یہاں میں نے سیکھا کہ مخالف نظریہ رکھنے والوں کے ساتھ بھی کس طرح مل جل کر اور نرمی اور ملائمت کے ساتھ تعلق رکھا جا سکتا ہے۔
دنیا کے مختلف حصوں کے لوگ ہر مسئلے پہ اپنے اپنے نظریے رکھتے ہیں جو ایک دوسرے سے متضاد ہو سکتے ہیں۔ مخالفوں کے خیالات بھی منطقی ہو سکتے ہیں۔ تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ میں نے اپنی ہفتہ وار اور دوسری چھٹیاں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز، یورپ حتیٰ کہ امریکہ کے سفر کرنے میں گزار دیں۔ پاکستان واپسی پر میری ترقی میجر جنرل کے عہدے پر ہو گئی اور میں 40 ڈویژن کا کمانڈنگ آفیسر لگا دیا گیا۔ یہ حملہ کرنے والے اسٹرائک ڈویژن تھا۔ اسے جارحانہ جوش اور ولولے کی ضرورت تھی جس میں مجھے خاص دلچسپی تھی۔ ایک جی سی او اپنے سپاہیوں کو براہ راست کمان نہیں کرتا بلکہ اس کے مختلف کمانڈنگ آفیسر اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں، لیکن میں مختلف تھا۔ میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ پیش ہوتا تھا۔ جب وہ مشقوں پہ ہوتے تو میں کسی بھی پلاٹون کو دیکھنے چلا جاتا تھا، چاہے اس میں 30 آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ اس چیز کا ان پہ مثبت اثر ہوتا جس سے ان کا اعتماد بڑھتا تھا۔ میں کسی نہ کسی بٹالین کے ساتھ ورزش بھی کرتا اور رکاوٹوں والی دوڑ تک میں حصہ لیتا۔ اگر کسی کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں ہوتی تھی تو میں ان کے سامنے خود مظاہرہ کرتا تھا کہ رکاوٹوں کو کس طرح عبور کیا جائے۔ میں ان کے ساتھ لمبے لمبے پیدل مارچ پر بھی جاتا تھا۔ مشقوں کے دوران جب کسی نہر کو عبور کرتے تو میں اکثر اگلے تیراکوں کے ساتھ ہوتا تھا، چاہے سردیاں ہوتیں یا رات کی تاریکی۔ اس طرح مجھے یہ اخلاقی حق بھی حاصل تھا کہ میں اپنے سپاہیوں کو ان کی خامیوں اور کمزوریوں پہ تنبیہ کروں۔ میں 1993 میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز بنا دیا گیا، جو کسی بھی میجر جنرل کے لیے انتہائی اعزاز کا تقرر ہے۔ یہ پہلا موقع تھا میں ہر اس قومی معاملے میں دخیل ہو گیا جس کا پاکستان آرمی سے تعلق تھا۔ ملٹری آپریشنز ڈائریکٹوریٹ فوج کا غور و فکر کرنے والا وہ ادارہ ہے جس کا ہر اس چیز میں دخل ہے جو آرمی چیف کے دماغ میں آئے، خواہ وہ فوجی ہو یا سیاسی۔ ڈی جی ایم او کی حیثیت سے ماموریت کا میرا دورانیہ بے حد اہم تھا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان اقوام متحدہ کی امن فوج کا سب سے بڑا عنصر تھا۔ صومالیہ میں ہمارا ایک بریگیڈ پہلے سے موجود تھا اور اب ہمیں اقوام متحدہ نے درخواست کی کہ ایک بریگیڈ بوسنیا بھی بھیجیں۔ صومالیہ اور بوسنیا دونوں پاکستانی سپاہیوں کے لیے سخت اور دشوار تعیناتیاں تھیں۔ ہم نے 1992 کے وسط میں صومالیہ ایک پیدل بٹالین بھیجی تھی اور پھر بعد میں اوائل 1993 میں جس کی نفری ایک بریگیڈ گروپ تک بڑھ گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب جنگی سردار فرے عدید عروج پر تھی اور کوئی دوسری فوجیں صومالیہ جانے کی ہمت ہی نہیں کر رہی تھیں۔ چونکہ یہ اقوام متحدہ کی ضرورت کا وقت تھا، لہٰذا پاکستان نے اقوام متحدہ کی ایک خصوصی درخواست کے بعد ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارا بریگیڈ وہاں پہنچ گیا اور انتہائی مستعدی سے کام شروع کر دیا۔ ایک افسوسناک واقعہ جون 1993 میں پیش آیا جب ہماری ایک بٹالین یعنی 10 بلوچ ریجمنٹ ایک شہری علاقے میں تلاشی کرنے کے بعد واپس آ رہی تھی تو اس پہ چھپ کر حملہ کیا گیا۔ چاروں طرف کی عمارتوں سے گولیوں کی بوچھار سے بہت جانی نقصان ہوا، جس میں 28 شہید اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ میں اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس واقعے کے فوراً بعد موغادیشو پہنچ گیا۔ دیہی علاقے کا ہیلی کاپٹر سے دورہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ صومالیوں نے خود ہی اپنے ملک کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا تھا۔ بمشکل چند ہی ایسی عمارتیں بچی تھیں جو رہائش کے قابل تھیں۔ یہ افسوسناک صورتحال تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک زمانے میں صومالیہ پاکستان کے فوجی ایڈوائزری مشن کے لیے انتہائی پسندیدہ جگہ تھی۔ بہری صورت مجھے اس بات سے بڑی مسرت ہوئی جب میں نے دیکھا اور سنا کہ پاکستانی سپاہیوں کے حوصلے بلند ہیں اور اقوام متحدہ کے کمانڈر ان کی بے انتہا تعریف کرتے تھے اور انہیں بہت اعلیٰ درجے کے پیشہ ور سپاہی مانتے تھے۔ ہماری فوجوں نے اپنے فرائض انتہائی خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ جب اقوام متحدہ نے صومالیہ سے اپنی فوج نکالنے کا فیصلہ کیا تو انخلا کرنے والی فوجوں کے پیچھے سے حفاظت کا کام امریکی اور پاکستانی سپاہیوں کو دیا گیا۔ یہ پاکستانی بٹالین ہی تھی جس نے موغادیشو کی چاروں طرف ایک محفوظ حصار بنایا، جس کے اندر بندرگاہ پہ منتظر اقوام متحدہ کے تمام لوگ جہازوں پہ سوار ہوئے۔ یعنی وہ بٹالین تھی جس نے گولہ باری کے باوجود ایک امریکی دستے کے ہمراہ سب سے آخر میں انخلا کیا۔ بدترین حالات میں بھی پاکستانی سپاہیوں کو اعلیٰ ترین کارکردگی اقوام متحدہ میں بہت اچھی طرح جانی جاتی ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ امریکن فلم بلیک ہاک ڈاؤن میں صومالیہ میں پاکستانیوں کے کردار کو اہمیت نہیں دی گئی۔ جب امریکی موغادیشو کے گنجان آباد مدینہ بازار میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے تو یہ پاکستانی آرمی کی 7 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ ہی تھی جس نے وہاں جا کر انہیں گھیرے سے باہر نکالا۔ امریکی سپاہی بھی بہادر ہیں، لیکن فلم سازوں کو پاکستانی سپاہیوں کو اگر ان سے زیادہ نہیں تو کم از کم ان کے برابر تو اہمیت دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ایسے ظاہر کیا جیسے صرف امریکی سپاہی اس کارنامے میں شریک تھے۔ بوسنیا کا مشن صومالیہ سے بھی اہم تھا۔ مجھے ذمہ داری سونپی گئی کہ میں بوسنیا جا کر پاکستانی بریگیڈ کی ذمہ داریوں اور تعیناتوں کے فیصلے کروں۔ میں 4 افسروں پر مشتمل ایک چھوٹے سے دستے کے ساتھ اقوام متحدہ کے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے سراجیوو پہنچا۔ سراجیوو سے ہم ایک بختر بند فوجی گاڑی میں پہاڑی علاقوں سے گزر کر تقریباً 40 میل دور کسلی جاک پہنچے۔ یہاں چند سال پہلے موسم سرما کے اولمپک کھیل منعقد کیے گئے تھے، لیکن اب یہ علاقہ ویران اور اجڑا ہوا تھا۔ ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے جو اولمپک کھیلوں کے لیے بنا تھا لیکن اب اقوام متحدہ کے افسروں کے لیے استعمال میں تھا۔ مجھے بوسنیا کی تازہ ترین صورتحال اور پاک بیٹ جیسا کہ پاکستان بٹالین کو کہا جاتا ہے کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں۔
مجھے اس حقیقت کا ادراک تھا کہ بہت سے یورپی اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ پاکستانی فوجی ان کے حلقہ یا سر میں داخل ہوں۔ یہ ان اطلاعات اور گزارشات سے عیاں تھا جو مجھے دی گئی تھیں۔ اس بریگیڈیئر نے، جو مجھے صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا، مہماتی علاقے کی مشکلات کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کر کے ہماری شمولیت کے بارے میں میرا ارادہ بدلوانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ یہاں پر رہنا سہنا انتہائی دشوار ہے اور نقطہ انجماد سے بھی کم درجہ حرارت میں 8,000 فٹ کی بلندی پہ کارروائیاں کرنی پڑتی ہیں۔ اسے غالباً اچھا نہیں لگا ہوگا جب میں نے اسے بتایا کہ ہمارے سپاہی آزاد کشمیر ریجمنٹ سے ہیں، جن میں سے اکثر ہمالیہ کی وادیوں میں پیدا ہوئے ہیں اور 18,000 فٹ سے زیادہ بلند پہاڑوں پہ -50 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت میں ایکشن دیکھ چکے ہیں۔ میں نے اسے یہ بھی باور کرایا کہ وسینیا ان کے لیے گھر کی مانند ہوگا اور یہ پہاڑ ان کی نظر میں چھوٹے ٹیلوں سے زیادہ اونچے نہیں ہوں گے۔ کسلی جاک ایک خوبصورت اور دل پذیر جگہ ہے۔ یہ کتنی بدقسمتی تھی کہ بجائے موسم سرما کے اولمپک منعقد ہونے کے وہاں جنگ ہو رہی تھی۔ کسلی جاک سے میں اس بختر بند گاڑی میں سراجیوو پہنچ گیا۔ وہاں ایک عالی شان محل میں ایک مصری بٹالین کے ساتھ میں نے ایک رات گزاری۔ میں وہ رات اور دن نہیں بھول سکتا۔ میں نے دن کے اوقات میں شہر گھومنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کا انتظام ایک بختر بند گاڑی میں کیا گیا تاکہ شہر کے اطراف کی پہاڑیوں میں سر فوجوں سے ہونے والی گولہ باری سے محفوظ رہوں۔ سراجیوو ایک محصور شہر تھا۔ بجلی نہ ہونے کے علاوہ وہاں کے باشندے سردی اور غذا کی کمی کا شکار تھے۔ سڑکیں سنسان تھیں ماں سوائے ضعیف مردوں اور عورتوں کے جو سربوں کی گولیوں سے بچ بچا کے ان درختوں کی جڑوں کو ڈھونڈتے تھے جنہیں کاٹ کر وہ پہلے ہی جلا چکے تھے۔ میرا دل جذبات سے لبریز ہو جاتا جب میں دیکھتا کہ میری وردی پہ لگی ہوئی پاکستانی پرچم کے بلے کو دیکھ کر دروازوں اور کھڑکیوں سے جھانکتے ہوئے لوگ خوشی سے نعرے لگاتے۔ اس رات جب میں محل کے صحن میں اپنی میزبان مصری بٹالین کے کرنل کے ساتھ ٹہل رہا تھا، مجھے باہر سے رونے کی آوازیں آئیں۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ کرنل کو معلوم تھا۔ وہ بولا کہ یہ تو ہر رات کا معمول ہے۔ وہ مجھے صدر دروازے پہ لے گیا۔ وہاں 20-30 بچے رو رو کر اور گڑ گڑا کر کھانا مانگ رہے تھے۔ ان کی حالت زار دیکھ کر اور یہ سوچ کر کہ ان کی مدد کرنا میرے بس میں نہیں تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جو بھی ڈالر میرے پاس تھے وہ ان میں تقسیم کر کے میں سخت کرب اور رنج کے ساتھ واپس آ گیا۔ جب پاکستانی بریگیڈ گروپوں کی تینوں بٹالین وہاں پہنچ گئیں تو اس کے تمام افراد ہفتے میں ایک دن روزہ رکھتے تھے اور اس کے نتیجے میں بچا ہوا کھانا ضرورت مند شہریوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ وہاں کی آبادی ان کی اس قربانی کو اعلیٰ انسانی قدر کے طور پہ دیکھتی تھی۔ زندگی کے سفر کے اس مقام پر میں اپنی عسکری مصروفیات کے علاوہ حکومتی امور کا مشاہدہ کرنے لگا اور گاہے بگاہے بلاواسطہ طور پہ ان میں ملوث ہونے لگا۔ 1995 میں مجھے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ ترقی دے دی گئی اور منگلہ میں تعیناتی ہوئی، جہاں مجھے پاکستان آرمی کی منتخب جارحانہ کور کی کمانڈ دی گئی۔ کور کمانڈ کی حیثیت سے میں بخود فوج کے اعلیٰ ترین فیصلہ ساز ادارے یعنی کور کمانڈر کانفرنس کا حصہ بن گیا۔ میں نے دیکھا کہ ہر طرح کی قومی شخصیات اور حکومت مخالف جماعتوں کے لوگ کس طرح سے آرمی چیف کے پاس آ کر حکومت وقت کے خلاف ان کے کان بھرتے۔ مجھے مختلف لوگوں کی ذاتی اور سیاسی ایجنڈے بھی سمجھنے کا موقع ملا۔ جب کبھی کسی حکومت کی کارکردگی خراب ہوتی، بدقسمتی سے 1990 کی دہائی کے دوران یہ صورتحال عام تھی، جب وہ سیاسی مشکلات میں ہوتی تو سب GHQ کا رخ کرتے تھے۔ اس دہائی میں جب بھی وزیر اعظم اور صدر کے درمیان اختلاف رائے ہوتا تو آرمی چیف ان کے جھگڑے سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے تھے، اور سب لوگ مطالبین کے یہ امید کرتے تھے کہ آرمی چیف ثالث کا کردار ادا کریں۔ پاکستان آرمی ہمیشہ سے ملک کو مستحکم رکھنے والی قوت کے طور پہ عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ دوسری طرف میں نے یہ بھی دیکھا کہ بااثر لوگوں کے دباؤ میں آ کر آرمی چیف وزیر اعظم کے پاس حکومتی امور پہ رائے دینے چلے جاتے تھے۔ چونکہ حکومتی اداروں کو متوازن اور سیدھا راستے پہ رکھنے کے لیے کوئی اور ادارے نہیں تھے، اس وجہ سے حکومت کے مخالفین کو فوج کے کمانڈر سے رجوع کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ 1988 میں صدر ضیاء کے C-130 کے ادارے میں وفات کے بعد بینظیر بھٹو نے نومبر 1988 کو دوسری جماعتوں کے اتحاد سے حکومت تشکیل دی۔ نومبر 1988 سے اکتوبر 1999 تک تقریباً 11 سال کسی نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی نے اپنی مدت پوری نہیں کی۔ 4 مرتبہ وزرائے اعظم بدلے گئے، 3 دفعہ صدر تبدیل ہوئے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک وزیر اعظم کے سیاسی کارکنوں، پارلیمنٹ کے اراکین اور دفتر کے اہلکاروں نے عدالت عظمیٰ پر حملہ کیا۔ ہر حکومت کی ابتدا میں صدر اور وزرائے اعظم ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے، لیکن تھوڑے عرصے بعد دست و گریباں ہو جاتے تھے۔ صدر اپنی ضوابطہ پر مبنی آئینی اختیار استعمال کرتے اور اسمبلیاں برطرف کر کے نئے الیکشن کرانے کا حکم دے دیتے تھے۔ 9 سال کے عرصے میں 4 مرتبہ قومی سطح کے الیکشن منعقد ہوئے۔ 4 دفعہ وزرائے اعظم کی تبدیلی میں نواز شریف اور بینظیر بھٹو دو بار آئے۔ پاکستانی تاریخ میں حکومتوں کی اتنی خراب کارکردگی، رشوت ستانی اور قومی دولت کی لوٹ مار میں اتنا اضافہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ان 11 سالوں میں 4 آرمی چیف آئے اور ان میں سے ہر ایک اس وقت کے وزیر اعظم سے ٹکراؤ ہوا۔ میں ہر دفعہ وزیر اعظم ایک طرف اور صدر و فوج دوسری طرف ہوتے تھے۔ نواز شریف اور بینظیر بھٹو کو جو رائے دی جاتی تھی وہ بے اثر ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ہر معرکے کا اختتام
صدر بمقابلہ وزیر اعظم پہ ہوتا تھا۔ فوج ہمیشہ بجائے حکومت میں آنے کے دوستانہ اور مفاہمتی کردار ادا کرتی تھی۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ملک بہت تیزی سے معاشی دیوالیہ پن کی گہرائیوں میں گرتا جا رہا تھا۔ حکومت کا وجود تقریباً نہ ہونے سے ہم ناکام یا قرضہ ادا کرنے کی سکت نہ رکھنے والے ملکوں میں شمار ہونے کے بہت نزدیک پہنچ گئے۔ اس دور کو میں نے ہمیشہ نقلی اور جعلی جمہوریت کا دور کہا ہے۔ ملکی سیاست کی خرابیوں کے علاوہ میرے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز اور کور کمانڈر کے دوران یہ بہت اچھے گزر گئے۔ میری کمان کا زمانہ بہت پرلطف تھا، کیونکہ میں نے کور کے افسران اور جوانوں کے حوصلے اتنے بلند کر دیے کہ کوئی بھی جارحانہ قدم اٹھانے کے لیے پراعتماد رہتے تھے۔ ان کی تفریح طبع کے لیے میں نے کور ہیڈ کوارٹر کے قریب منگلا جھیل کے کنارے آبی کھیلوں کا ایک کلب بھی شروع کیا۔ ہم نے مختلف اقسام کی بادبانی کشتیوں، واٹر اسکائنگ، پیرا سیلنگ اور ہر قسم کی چپو والی کشتیوں کا انتظام کیا۔ مجھے ان سب کھیلوں میں حصہ لینے میں لطف آتا تھا۔ میں نے کینو چلایا، بادبانی کشتی چلانا اور واٹر اسکائنگ سیکھی۔ چپو والی کشتی چلانا اور پیرا سیلنگ میں پہلے سے ہی جانتا تھا۔ یہ کلب اب ایک نہایت عمدہ تفریحی مقام میں تبدیل ہو چکا تھا۔ 1997 جب جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف تھے، تب چیف آف جنرل اسٹاف کا انتخاب ہوا۔ اکثر فوجی افسران یا تو چاہتے تھے کہ یہ تقرر میرا ہو یا سوچتے تھے کہ میں اس عہدے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہوں۔ مجھے معلوم تھا جنرل جہانگیر کرامت مجھے ایک بہت اچھا کمانڈر اور اسٹاف افسر سمجھتے تھے۔ وہ وار کورس میں میرے اتالیق رہے تھے جب میں ایک ڈویژن کی کمان کر رہا تھا، وہ میرے کور کمانڈر، اور جب میں CGS کی غیر موجودگی میں عارضی طور پہ چھوٹے چھوٹے عرصے کے لیے متعین تھا، تب میرے نگران افسر کی حیثیت سے وہ میرے بارے میں ہمیشہ اچھا تبصرہ کرتے تھے۔ لیکن آخر میں CGS کے لیے میری بجائے انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان کا انتخاب کیا، جو میرے خیال میں اوسط درجے کے افسر تھے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نہ صرف متعجب ہوا بلکہ نا امید بھی۔ میں نے دل ہی دل میں اس بات کو قبول کر لیا کہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ہی ملازمت کی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جاؤں گا، اور صاحبہ سے کہوں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنی ترقی دی۔ میں لیفٹیننٹ جنرلوں کی امتیازی فہرست میں تیسرے نمبر پہ تھا، اور اس کی وجہ سابق آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ کی وہ کارروائی تھی جو انہوں نے علی قلی کو سہر فہرست رکھنے کے لیے کی، جنہیں وہ ترقی دینا چاہتے تھے۔ اگر یہ ناانصافی نہ ہوتی تو میں اول ہوتا اور علی قلی آرمی چیف بننے کا وقت آنے سے پہلے ہی اپنی سروس کی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو چکے ہوتے۔ علی قلی کی CGS بننے کا مطلب تھا کہ آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت چاہتے تھے کہ وہ اگلے آرمی چیف بنے۔ یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ صدر پاکستان فاروق لغاری، جنہیں آرمی چیف بنانے کا اختیار تھا، علی قلی کے ساتھ کالج میں ایک ہی کلاس میں پڑھے تھے۔ میں عوام میں سے تھا، سپاہیوں کا ساتھی اور اعلیٰ طبقے کے چالوں سے دور۔ جب میں کور کمانڈر تھا تو ایک نصف شب سوچ میں گم بیٹھا تھا کہ اچانک میرے دماغ میں ایک دعا کے الفاظ آئے۔ میں نے اسے کاغذ پہ لکھ لیا، جو آج بھی میری ذاتی کاغذات کا حصہ ہے۔ اے اللہ، میں اپنی سپاہ اور قوم سے صرف خلوص، ایمانداری، دیانتداری اور غیر متزلزل وفاداری کا عہد کر سکتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے وہ بصیرت دے کہ میں حق و باطل میں تمیز کر سکوں۔ مجھے وہ فہم عطا کر کہ حقائق کو جان کر مسائل کا حل تلاش کر سکوں۔ اے اللہ، مجھے حق گوئی و بے باکی عطا کر، سچ کہنے کی فصاحت عطا کر۔ مجھے قوم کی خدمت کا ایسا موقع عطا کر جس کا میں مستحق ہوں۔ تاریخ 11 اگست 1998 تھی، جو میری یوم پیدائش ہے۔ جیسا کہ حالات نے ثابت کیا، میری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی۔ اس چھوٹے سے لڑکے کا ریل گاڑی سے پاکستان کا سفر بڑی دور تک آ چکا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ سخت ترین مرحلہ اب شروع ہونے والا ہے۔ باب 10، چیف سے چیف ایگزیکٹو تک۔ 7 اکتوبر 1998 کی شب، کھانے کے بعد تقریباً 7:30 بجے میں اور میری بیوی منگلا میں اپنے گھر میں ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے جب مجھے ایک ٹیلی فون آیا کہ وزیر اعظم نواز شریف مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں کل صبح آ جاؤں گا۔ وزیر اعظم کے ملٹری سیکریٹری نے اصرار کیا، نہیں سر، وہ آپ سے جلد از جلد اور ابھی ملنا چاہتے ہیں، آج رات کو ہی۔ میں چونکا کیونکہ عام طور پہ وزیر اعظم ایک لیفٹیننٹ جنرل کو نہیں بلاتے، اور وہ بھی رات کو، جب کسی بھی گتھی کو سلجھانے کے لیے آرمی چیف قریب ہی دستیاب ہو۔ میں نے کہا، اچھا، میں چیف کو بتاتا ہوں۔ نہیں، ملٹری سیکریٹری نے کہا، یہ انتہائی خفیہ ہے، آپ بتائے کسی کو بغیر یہاں آئیں گے۔ مجھے احساس ہوا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ میں نے کہا، مجھے کس وجہ سے بلایا جا رہا ہے؟ سر، یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو خود معلوم ہو جائے گا، بس چیف سے بات نہ کریں۔ کیا میں باوردی آؤں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، بس آپ جتنی جلدی آ سکتے ہیں آ جائیں، جواب ملا۔ میں نے وردی پہنی، ملٹری پولیس کا حفاظتی دستہ بلایا، احتیاطاً اپنا گلوک 17 پستول باندھا اور اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا، جو 1.5 گھنٹہ کی مسافت پہ تھا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ میں کسی سے بات نہ کروں، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی میری کار اسلام آباد میں داخل ہو رہی تھی، مجھے ایک ٹیلی فون اپنے دوست بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا آیا، جو اس وقت لاہور میں ISI کے مقامی شعبے کے نگران تھے۔
مبارک ہو، آپ چیف بنائے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے کہا۔ کرامت کی ملازمت کی مدت ابھی ختم ہی نہیں ہوئی، میں چیف کیسے بن سکتا ہوں؟ چیف نے استعفیٰ دے دیا ہے، میرے دوست نے کہا۔ یہ خبر چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ دماغ نے ایک دم قدغن لگائی اور مجھے چند ماہ قبل جی ایچ کیو میں ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس یاد آ گئی، جس میں جنرل جہانگیر کرامت نے بتایا تھا کہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے وزیر اعظم نواز شریف نے صدر کے قومی اسمبلی کو ختم کرنے اور حکومت کو برطرف کرنے کا اختیار چھین لیا ہے۔ نواز شریف نے اپنے لیے یہ بھی اختیار حاصل کر لیا تھا، جس کے تحت وہ تینوں افواج کے چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی کے سربراہوں کو بھی مقرر کر سکیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ میں یہ سن کر لیفٹیننٹ جنرل علی کلی خان کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ صدر فاروق لغاری کے دوست تھے اور یہ تقریباً طے شدہ بات تھی کہ اگلے چیف وہی بنیں گے، لیکن نواز شریف کو اگر یہ فیصلہ کرنا تھا تو میدان ایک بار پھر صاف تھا۔ چند جنرلوں نے مجھے بتایا کہ میرے چیف بننے کے مواقع پھر واپس آ گئے ہیں، لیکن میں نے ان کو کوئی اہمیت نہ دی، کیونکہ میرا خیال تھا ریٹائرمنٹ سے پہلے چیف علی کلی کا ہی نام تجویز کریں گے، اور یہ کہ آئینی ترمیم کے باوجود صدر کو نئے چیف کی تقرری کی حکم نامے پہ دستخط کرنے ہوتے تھے۔ بس صدر لغاری کا اب بھی اس معاملے میں عمل دخل تھا۔ اس کے بعد صدر اور پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایک طرف اور وزیر اعظم دوسری طرف تھے۔ دونوں کے آپس میں اختلافات تھے، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا تھا اور رواج بن گیا تھا۔ دونوں پارٹیوں نے آرمی چیف کو ثالث بنانا چاہا۔ صدر فاروق لغاری نے کوشش کی کہ چیف جسٹس یہ کہہ دیں کہ پہلے کی گئی ترمیم غیر آئینی تھی۔ اگر چیف جسٹس ایسا کر دیتے تو صدر قومی اسمبلی کو تحلیل کر کے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت برخاست کر دیتے تھے۔ وزیر اعظم نے چند ججوں کو اپنی طرف ملا لیا، جنہوں نے اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف ایک قرارداد منظور کی۔ وزیر اعظم نے اپنی پارٹی کے گنڈوں سے سپریم کورٹ کی عمارت پہ اس وقت حملہ کرایا جب وہاں اجلاس ہو رہا تھا۔ ججوں کو اپنی پٹائی یا اس سے بھی بدتر برتاؤ سے بچنے کے لیے اپنے کمروں میں چھپنا پڑا۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی پست ترین لمحات میں سے ایک تھا۔ جنرل جہانگیر کرامت نے کور کمانڈروں کو اس صورتحال سے مطلع کرنے کے لیے کانفرنس بلائی، کیونکہ صدر اور وزیر اعظم دونوں نے ان سے اس مسئلے پہ ثالث بننے کی درخواست کی تھی۔ آئی ایس آئی نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ صدر اور چیف جسٹس قومی اسمبلی اور اس کے ساتھ اپنے اصلی ہدف یعنی وزیر اعظم کو برخاست کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی ترجیحات پہ تبادلہ خیال کیا۔ اول یہ کہ چیف جسٹس کو ایک پیغام بھیجا جائے اور کہا جائے کہ وہ کسی جھگڑے میں نہ پڑیں اور غیر جانبدار رہیں، جو ان کے عہدے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کچھ شرکاء کا خیال تھا کہ نواز شریف قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت کو آئین کو توڑنے مروڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور واقعی ملک کو نقصان کر رہے تھے، اور بہتر یہ ہوگا کہ اس سے قبل کے حالات قابو سے باہر ہو جائیں، انہیں اقتدار سے علیحدہ کر دیا جائے۔ باوجہ علی کلی نے کہا کہ اگر صدر اس جنگ کو ہار جاتے ہیں اور نکال دیے جاتے ہیں تو نواز شریف کو بھی نکال دینا چاہیے اور دونوں کو ہٹا کر ہمیں مارشل لا لگا دینا چاہیے۔ لیکن میں نے بحث کی کہ صدر اور چیف جسٹس جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بہت غلط ہے۔ نواز شریف عوام کے منتخب نمائندے ہیں، اور اگر جمہوریت اس ملک میں پنپنی ہے تو انہیں پوری مدد کرنی چاہیے۔ میں وزیر اعظم کو برقرار رکھنے اور قومی اسمبلی کو قائم رکھنے کی موافقت میں سب سے زیادہ پرزور انداز سے بولا۔ اگر کسی کو سیاسی قربانی دینی تھی تو وہ صدر اور چیف جسٹس ہونے چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کا کافی گہرا تجزیہ کیا۔ اگلے دن جنرل کرامت نے پرنسپل سٹاف افسروں کی ایک میٹنگ بلائی۔ میں وہاں نہیں تھا، لیکن علی کلی تھے۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے کافی دیر اپنے خیالات کا اظہار کیا، جن کا لب لباب یہ تھا کہ جنرل کرامت کو حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے کر مارشل لا لگا دینا چاہیے۔ چند روز بعد آرمی چیف نے ایک اور میٹنگ آرمی ہاؤس میں بلائی، جس میں چند کور کمانڈرز تھے۔ میں بھی وہاں موجود تھا۔ علی نے دوبارہ اپنا موقف دہرایا کہ فوج کو انعانِ حکومت سنبھال لینی چاہیے اور صدر اور وزیر اعظم دونوں کو گھر بھیج دینا چاہیے۔ اس بارے میں میری علی سے تھوڑی بحث بھی ہوئی، کیونکہ یہ منصفانہ بات نہیں تھی اور اس میں ان کی ذاتی خواہش بھی شامل تھی۔ ایک دفعہ پھر ہم نے سوچا کہ چیف جسٹس کو ایک پیغام بھیجا جائے کہ وہ اپنے پیشہ ورانہ آداب کا خیال رکھیں، لیکن آخر میں یہی طے پایا کہ صدر اور چیف جسٹس دونوں کو رائے دی جائے کہ وہ چلے جائیں۔ فوج نے منتخب وزیر اعظم کی پوری حمایت کی۔ اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلے دن جب ہم میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا تو بے چین علی کلی نے اپنا آخری داؤ کھیلا اور زور دیا کہ اگر صدر جاتے ہیں تو نواز شریف کو بھی جانا چاہیے اور فوج کو حکومت اپنے ہاتھ میں لے لینی چاہیے۔ جنرل کرامت نے اس سے اتفاق نہ کیا اور انہوں نے بھی اپنا ووٹ وزیر اعظم کے پلڑے میں ڈال دیا۔ صدر فاروق لغاری نے اپنا استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے فوری بعد چیف جسٹس بھی چلے گئے، جنہیں اپنی بہت سے ساتھی ججوں کی حمایت حاصل نہیں رہی تھی، اور اس طرح سپریم کورٹ کی جنگ ایک غیر معزز طریقے سے ختم ہوئی۔ آرمی چیف کو سیاستدانوں نے اس میں کھینچا تو تھا، لیکن اس مرتبہ انہوں نے فیصلہ صحیح کیا۔ جب میں وزیر اعظم کے دفتر میں داخل ہوا تو میرے خیالات ایک حد تک منتشر تھے۔ وہ ایک صوفے پہ بیٹھے تھے اور فاتحانہ مسکراہٹ ان کے چہرے پہ تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے استعفیٰ دے دیا ہے اور انہوں نے ان کی جگہ میرا تقرر کر دیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ میں نے ان سے استعفیٰ مانگا اور انہوں نے دے دیا، وزیر اعظم نے کہا۔ مجھے دھچکا سے لگا۔ کرامت جنرل کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے نیول اسٹاف
کالج میں ایک تقریر کے دوران چند ایسے خیالات کا اظہار کیا تھا جو موجودہ طرز حکمرانی کو کس طرح بہتر بنایا جائے، اور ان کی ایک تجویز یہ بھی تھی کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل قائم کی جائے۔ اس اظہار خیال پہ نواز شریف ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ مجھے اس سے بھی زیادہ دھچکا یہ لگا کہ جنرل جہانگیر کرامت نے اتنے بودے پن سے استعفیٰ دیا۔ اس کا فوج میں بہت برا رد عمل ہوا، کیونکہ سپاہی اور افسر دونوں کو اس میں بہت تذلیل محسوس ہوئی۔ مجھے معلوم ہے کہ مغربی جمہوریتوں میں حاضر سروس فوجی عملے، خصوصاً ان کے سربراہوں کو سیاسی بیانات نہیں دینے چاہیے، لیکن مغربی جمہوریتوں میں قوموں کے سربراہ اور حکومتیں ہر وقت آرمی چیف کو سیاست میں گھسیٹتی بھی نہیں ہیں۔ ایسے ملکوں میں جہاں یہ چیز ہر روز ہوتی ہو، ایک آرمی چیف کو اگر وہ قاعدے کے ساتھ کام کر رہا ہو، اس بات کا الزام نہیں دیا جا سکتا کہ اس نے سیاسی بیان کیوں دیا۔ میں نے وزیر اعظم کا مجھ پہ اعتماد کرنے کا شکریہ ادا کیا۔ میرے کندھوں پہ میرے نئے عہدے کے بلے لگاتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، تمہارے انتخاب کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم واحد لیفٹیننٹ جنرل ہو جس نے کبھی اس عہدے کے لیے مجھ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ رجوع نہیں کیا۔ میں نے وزیر اعظم کو سلامی دی اور وہاں سے چلا آیا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ سیدھا آرمی ہاؤس گیا اور جنرل نے جہانگیر کرامت سے، جو اب سابقہ چیف تھے، ملا۔ سر، کیا ہوا؟ میں نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور آج تک یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا۔ انہوں نے صرف مجھے مبارکباد دی۔ میں ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ سر، مجھے آپ سے ہمدردی ہے اور میں اپنے لیے خوش ہوں۔ میں ان کے ساتھ 10 یا 15 منٹ رہا اور چلا آیا۔ وہاں سے میں آرمڈ کور میس گیا جہاں میں نے رات گزاری۔ ظاہر ہے کہ پہلے لوگ جنہیں میں نے ٹیلی فون کیا وہ میری بیوی اور والدین تھے۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ انتہائی خوش تھے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے علی کلی کا فون آیا، جو اب میرے چیف آف جنرل سٹاف تھے اور جنہیں اگلی صبح میری تقرری کی رسومات ترتیب دینی تھیں۔ آپ میری حیرت اور کرب کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب علی نے پھیکے انداز سے کہا کہ پرویز مبارک ہو، اور اسی سانس میں کہا، مجھے کل ایک شادی میں شرکت کے لیے پشاور جانا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر جانا ضروری ہے تو ضرور جاؤ۔ پھر علی نے کہا، شاید میں پھر واپس نہیں آؤں گا۔ علی، یہ قطعی طور پہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ میں نے جواب دیا اور اپنی آواز میں نا امیدی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم دفتر آؤ، اگر تم نہیں چاہتے تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ علی پھر کبھی واپس نہ آئے۔ انہوں نے فوج سے ریٹائرمنٹ لے لی، حتیٰ کہ انہوں نے مجھ سے بات چیت بھی بند کر دی۔ انہوں نے میرے عشائیہ کے دعوت نامے کا بھی جواب نہ دیا جو میں نے اپنے کورس کے تمام ساتھیوں کو بھیجا تھا۔ ان کا برتاؤ اور طور طریقہ کافی عجیب تھا۔ بالآخر وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے، چیف آف جنرل سٹاف تھے، اور سب سے زیادہ یہ کہ میرے دوست اور کورس کے ساتھی تھے۔ اگر اور کچھ نہیں تو انہیں اس بات سے خوش ہونا چاہیے تھا کہ ان کا دوست چیف بن گیا ہے، اور وہ میرے CGS تھے۔ ظاہر ہے ہماری دوستی مان پڑ گئی۔ انہیں یہ پرانی انگریزی کہاوت ضرور یاد رکھنی چاہیے تھی کہ سوچے انسان اور کرے خدا۔ جنرل جہانگیر کرامت سے زبردستی استعفیٰ لینے پر فوج میں اس سے کہیں زیادہ غم و غصہ تھا جو میں نے سوچا تھا۔ ایک حاوی وزیر اعظم جس کی پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت تھی، اپنے ہاتھوں میں زیادہ سے زیادہ طاقت مرکوز کر رہا تھا۔ آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے نہ صرف اپنی پارٹی میں مخالفت کو خاموش کر دیا بلکہ پارلیمنٹ میں بھی۔ ان کی پارٹی کے گنڈوں نے سپریم کورٹ کی عمارت پہ حملہ کیا تھا اور یہ پورا شرمناک واقعہ حفاظتی عملے نے فلما لیا تھا۔ انہوں نے ججوں کو ڈرایا، دھمکا کر یا رشوت دے کر قابو کر لیا۔ ذرائع ابلاغ کا منہ بند کرنے کی بھی کوشش کی گئی اور بہت سے نامہ نگاروں اور مدیروں کو گرفتار کیا یا ان سے برا سلوک کیا۔ صدر کو بے اختیار کر کے انہوں نے وہ حفاظتی وسیلہ بھی ہٹا دیا جس کے ذریعے بغیر فوجی مداخلت کے ناکارہ اور بدعنوان حکومتوں کو نکالا جا سکتا تھا۔ اس حفاظتی وسیلے کے ہٹ جانے کے بعد ایک آپے سے باہر وزیر اعظم اور فوج کے درمیان محاذ آرائی میں کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ نواز شریف نے آرمی چیف کو صرف اس وجہ سے نکال دیا کہ انہوں نے زبان کھولی تھی۔ میں نے پہلی چیز یہ کی کہ فوج کو بتایا کہ ہمارا کام حکومت وقت کی ہر طرح سے مدد کرنا ہے، خصوصاً ان شعبوں میں جہاں ہم سے مدد مانگی جائے۔ ہمیں جنرل جہانگیر کرامت سے لیے جانے والے استعفیٰ کے بارے میں سوچنا بند کر دینا چاہیے اور اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اور ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ ایک اور دفعہ ہماری تذلیل کی جائے، اور اگر وزیر اعظم نے آئندہ اس طرح کی کوشش کی تو ہم پھر اس کا رد عمل ہوگا، لیکن ہم کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی چیز شروع نہیں کریں گے۔ مجھے آرمی چیف کی حیثیت سے صرف 1 سال ہی ہوا تھا کہ فوج کو نواز شریف کے خلاف رد عمل دکھانا پڑا۔ میرے تعلقات ان کے ساتھ شروع میں بہت اچھے تھے۔ تھوڑے بہت اختلافات 2 میجر جنرلوں کے سبکدوش کیے جانے پر اور 2 لیفٹیننٹ جنرلوں کی ترقی پر ہوئے، اور ان کی اس درخواست پر جس میں انہوں نے مجھ سے ایک اخبار نویس کو غداری کے جرم میں کورٹ مارشل کرنے کے لیے کہا۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے ان کے کام کا طریقہ کافی مضحکہ خیز معلوم ہوتا تھا، کیونکہ نہ تو میں نے انہیں کبھی کچھ پڑھتے دیکھا نہ ہی لکھتے۔ ہمارے تعلقات صرف کارگل کے واقعے پر 4 جولائی 1999 کو وزیر اعظم نواز شریف کے واشنگٹن میں صدر بل کلنٹن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بعد ہی خراب ہوئے۔ نیوکلیائی دھماکے کرنے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کارگل پہلا تصادم تھا، اور یہ واقعہ تناؤ سے بھرا ہوا اور اتنا خطرناک تھا کہ اسے بیان کرنے کے لیے ایک علیحدہ باب کی ضرورت ہے۔ باب 11، مرکہ کارگل۔ خودکش حملوں کے علاوہ 1999 غالباً میری زندگی کا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل سال ہے۔
اس سال اور 1998 کے موسم خزاں کے واقعات نے مجھے میری سپاہیانہ سرگرمیوں سے اٹھا کر ملک کی رہنمائی کا کام سونپ دیا۔ یہ واقعی دو نیوکلیائی طاقتوں کو جنگ کے دہانے پہ لے آیا۔ اب وقت آ گیا کہ ان رازوں سے پردہ اٹھا لیا جائے۔ مرکہ کارگل سمجھنے کے لیے دماغ میں یہ پس منظر رکھنا ضروری ہے کہ کارگل اپنی نوعیت کی واحد کارروائی نہیں تھی، بلکہ دشوار گزار اور برف پوش شمالی علاقہ جات میں تواتر سے ہونے والی ان کارروائیوں میں تازہ ترین تھی جو پاکستان اور بھارت کی جنگی چالوں کے نتیجے میں ہوتی رہتی ہیں۔ بھارت کسی ایسے علاقے پہ قبضہ کر لیتا جہاں وہ سمجھتا کہ عددی برتری کم ہے، اور جواباً ہم بھی ایسا ہی کرتے۔ اسی طرح انہوں نے سیاچن پہ قبضہ کر لیا۔ کہا یہ گیا کہ بغیر حکومتی اجازت کے۔ بالکل اسی طرح جب موسم سرما میں بھارتی فوجیں وہاں نہیں تھیں، تب کشمیری حریت پسندوں نے کارگل کے پہاڑوں پہ قبضہ کر لیا۔ اکتوبر 1998 میں بھارت نے دعویٰ کیا کہ اس نے سیاچن گلیشیئر کے علاقے میں 16 اور 18 اکتوبر کو 2 پاکستانی حملے پسپا کیے تھے۔ میری آرمی ہیڈ کوارٹر کے افسروں کا اصرار تھا کہ کوئی حملے ہی نہیں ہوئے، لیکن باوجود اس کے میں نے شمالی علاقہ جات کے کمانڈر کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ان کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی مجھے پورا یقین دلایا کہ کوئی حملے نہیں ہوئے۔ انہوں نے ہندوستانی اطلاعات کو غلط اور جھوٹا کہہ کر رد کر دیا اور بتایا کہ ہندوستان نے پچھلی گرمیوں میں بھی تقریباً ہر مہینے ایک حملے کی رپورٹ دی تھی۔ اکتوبر کے آخر میں نومبر 1998 کے شروع میں مجھے 5 اور ایسے جھوٹے حملوں کی رپورٹیں ملیں۔ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ غالباً ان کا تعلق مجاہدین آزادی کی حرکات و سکنات سے تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ بھارتی مقبوضہ علاقہ کے رہنے والے ہزاروں مجاہدین، جنہیں پاکستان کے غیر سرکاری حلقوں کی ہمدردیاں حاصل تھیں، بڑی تعداد میں بھارتی فوجوں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہتے اور لائن آف کنٹرول کے آر پار آتے جاتے رہتے ہیں، خصوصاً ان مقامات سے جہاں فوجیں کم تعداد میں تعینات تھیں اور راستے دشوار گزار تھے۔ میں نے ملٹری آپریشنز اور ملٹری انٹیلیجنس کے ڈائریکٹوریٹ کو جنرل ہیڈ کوارٹرز اور راولپنڈی کور کے ہیڈ کوارٹرز میں حکم دیا کہ وہ صورتحال کا مکمل تجزیہ کریں۔ اس دوران بھارتی اپنے حکام کو حملوں کی خبریں دیتے رہے۔ یہ تجزیہ باقاعدہ طور پہ دسمبر کے آخر میں پیش کیا گیا۔ ہمیں محسوس ہوا کہ حملوں کے بار بار ہونے کی تعداد غیر معمولی طور پہ زیادہ تھی اور یہ ممکن تھا کہ بھارت انہیں بہانہ بنا کر ہمارے خلاف حملے کا ارتکاب کرتا۔ ہمیں مختلف ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ غالباً بھارت نے ہماری شمالی علاقہ جات پہ حملہ کرنے کا بھی پلان بنایا تھا۔ ہمارے پاس شکما سیکٹر پہ ممکنہ ہندوستانی حملے کی بھی خصوصی خبریں آئی تھیں، جن میں ان مورچوں کی طرف بھی اشارہ تھا جنہیں ہم نے 1998 کے موسم سرما کے اوائل میں دراس کو کارگل سے ملانے والی سڑک پہ گولہ باری کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ کارروائی بھارتیوں کی لائن آف کنٹرول کی ہماری طرف واقع وادی نیلم کی شاہراہ پر گولہ باری کے جواب میں کی گئی تھیں۔ بھارتیوں کا معمول تھا کہ ہر موسم سرما میں وہ لیا سے 2 ریزرو بریگیڈ حرکت میں لا کر سری نگر کی وادی میں بھیج دیتے تھے۔ 1998 کی سردیوں میں یہ بریگیڈ نہ صرف درہ زوجیلا کے شمال میں اپنی جگہ ہی رکھے گئے، بلکہ بھارتی فوج کا 70واں بریگیڈ بھی دراس میں متعین کر دیا گیا۔ افواج کی ان تعیناتوں کی وجہ سے بھارت نے دراس کارگل کے علاقے میں ایک فوجی فائدہ حاصل کر لیا، کیونکہ درہ زوجیلا ہمارے درہ برزل کے مقابلے میں پہلے کھل جاتا تھا۔ بھارتیوں کو دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اس علاقے میں ایک پکی سڑک موجود ہونے کی وجہ سے وہ اس علاقے میں رسد کی نقل و حرکت آسانی سے کر سکتے تھے۔ ہمارے دفاعی مورچوں میں کارگل اور دراس کے علاقوں کے درمیان کافی بڑے بڑے خلا تھے، جس کی وجہ سے بھارتی سپاہیوں کے لیے لائن آف کنٹرول پار کر کے ہماری طرف آنا کافی آسان تھا۔ بھارتی پہاڑوں میں بنی سپاہیوں کی پناہ گاہیں تباہ کرنے والے سامان بھی لے آئے اور 1998 کے خزاں میں اس کا تجربہ بھی کیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ بھارتی فوج نے پہاڑوں پر استعمال ہونے والا خصوصی اسلحہ اور برف میں چلنے والے اسکوٹر اور گاڑیاں بڑی تعداد میں خریدی تھیں۔ ان تمام اطلاعات سے ہمیں شبہ ہوا کہ بھارت لائن آف کنٹرول پار کر کے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہماری معلومات کے ذرائع انتہائی قابل اعتماد تھے۔ بھارتی شملہ معاہدے کے باوجود، جو بھارت اور پاکستان کے درمیان 1971 کی جنگ کے بعد ہوا تھا اور جس میں لائن آف کنٹرول کی حدود کو طے کیا گیا تھا، لائن آف کنٹرول پہ جہاں بھی خلا دیکھتے اسے پار کر کے ہماری طرف آگے بڑھاتے۔ شمالی علاقہ جات میں کمر سیکٹر میں چور بتلا کے مقام پر اور سیاچن پر بھی ہم سے مقابلے اس بات کا ثبوت ہے۔ آخر میں سیاچن اور کارگل کے علاقے میں گرمیوں اور خزاں کے زمانے میں بھارتی وزیر دفاع جارج فرینڈس کے متواتر آنے جانے سے بھارت کی جارحانہ ارادوں کی مزید تصدیق ہو رہی تھی۔ اس صورتحال کا تجزیہ جو GHQ کے سٹاف اور راولپنڈی کور نے پیش کیا، وہ اس ماحول کی منطق پہ پورا اترتا تھا۔ اس صورتحال میں یہ صحیح سمجھا گیا کہ راولپنڈی کور کو اجازت دے دی جائے کہ وہ شمالی علاقہ جات میں فرنٹیئر کور ناردرن ایریا کے لیے ایسی دفاعی حکمت عملی تیار کرے جو دشمن کی لائن آف کنٹرول پار کرنے کی کوششوں کو ناکام بنا دے۔ جنوری 1999 میں ایک حکمت عملی جس کا مقصد ہمارے مورچوں کے درمیانی فاصلوں کو، جو اس وقت 15 سے 25 کلومیٹر تک تھے، کم کرنا تھا۔ راولپنڈی کور اور FCNA کو یہ کام سونپا گیا۔
زمین اور موسم دونوں انتہائی دشوار اور سخت تھے، اور یہ کارروائی نچلی سطح کے مقامی دستوں کو کرنی تھی اور اسے مکمل طور پہ خفیہ رکھنا تھا۔ اس کا انکشاف ہونے کی صورت میں پندھارا کے لیے دوڑ شروع ہو جاتی، جیسا کہ سیاچن میں ہوا تھا۔ اس دوڑ کے لیے زمین کی نشیب و فراز اور وسائل دونوں بھارت کے حق میں تھے۔ اس وجہ سے اس کارروائی کے بارے میں صرف متعلقہ افراد کو معلومات فراہم کی گئی تھیں۔ ناردرن لائٹ انفینٹری کے لائن آف کنٹرول کے قریب متعین دستوں کو، جو FCNA کا حصہ تھے اور اسی علاقے کے باشندوں پہ مشتمل تھے، آگے کے مورچوں پہ جانے کا حکم ہوا۔ سپاہیوں کو خاص ہدایات دی گئی تھیں کہ وہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ پندھارا کو پار نہ کریں۔ ہماری کارروائی بغیر کسی رکاوٹ کی ہوئی، جو نہایت اعلیٰ فوجی حکمت عملی پر مبنی تھی۔ اپریل کے آخر تک لائن آف کنٹرول کی 120 کلومیٹر لمبائی پر 100 سے زیادہ نئی چوکیاں بنا دی گئیں اور ہر چوکی میں 10 سے 20 سپاہی تھے۔ ہمارے سپاہیوں کی اونچی مورچوں پر پیش قدمی کے ساتھ ساتھ ہماری سمجھ میں آنے لگا کہ کشمیری مجاہدین آزادی نے کتنا بڑا کام اپنے سر لیا ہوا تھا۔ مارچ 1999 کے بعد جب ہمارے سپاہی پندھارا کی بلندیوں پہ پہنچنا شروع ہو گئے، مجھے ان مجاہدین آزادی کی سرگرمیوں سے باخبر رکھا جاتا تھا۔ بالآخر 7 مئی کو مجھے ان کی مورچہ بندیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئیں۔ بھارتیوں کو لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ ہماری نئی قوت کی کوئی خبر نہیں تھی۔ دونوں فوجوں کے درمیان پہلی جھڑپ 2 مئی کو ہوئی، جب بھارتی سپاہی شیوک سیکٹر میں ہمارے ایک مورچے پہ حادثاتی طور پہ آ نکلے۔ ان کی دوسری جھڑپ 7 مئی کو بٹالک کے علاقے میں مجاہدین آزادی کے ساتھ ہوئی۔ بھارتیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ جب حریت پسندوں کے ساتھ ایک اور جھڑپ 10 مئی 1999 کو دراز کے علاقے میں ہوئی تو بھارتی اعلیٰ کمان میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ بھارت کا رد عمل ضرورت سے زیادہ سخت تھا اور اس نے فضائیہ کو بھی کارروائی کا حکم دے دیا۔ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ مجاہدین آزادی کہاں تک گھس آئے ہیں، لیکن بھارتی فضائیہ کی کارروائی صرف مجاہدین آزادی کے ٹھکانوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ انہوں نے سرحد پار کر کے پاکستان آرمی کے مورچوں پہ بھی بمباری شروع کر دی۔ نتیجتاً ان کا ایک ہیلی کاپٹر اور 2 لڑاکا جہاز پاکستانی سرزمین پہ مار گرائے گئے۔ جب درہ زوجیلا فوجی آمد و رفت کے لیے کھل گیا تو بھارتیوں نے اپنی استعداد اور قوت بڑھانی شروع کر دی۔ ہمارے سپاہیوں اور مجاہدین آزادی نے بھارتی نقل و حمل کی گاڑیوں کو اتنا بھاری نقصان پہنچایا کہ وہ صرف رات کے اندھیرے میں سفر کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ بھارتی اپنے 4 باقاعدہ ڈویژن وہاں بڑی تعداد میں توپ خانے کے اس علاقے میں لے آئے۔ وہ اپنے جارحانہ دستوں کی توپ خانے تک کو لے آئے، جو پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سرحد کے پار جارحانہ عمل میں بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ مجاہدین آزادی کے خلاف زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ بھارتیوں نے لائن آف کنٹرول پہ ہمارے سپاہیوں کے خلاف بھی زمینی اور ہوائی حملے کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ 15 مئی 1999 کو میں نے FCNA کو حکم دیا کہ وہ مجاہدین آزادی کے ساتھ مل کر اپنے دفاعی مورچہ بندیاں بہتر کریں تاکہ بھارتی پندھارا تک نہ پہنچ سکیں۔ اس وقت تک مجاہدین آزادی مقبوضہ کشمیر کے 800 مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے پہ قابض ہو چکے تھے۔ 400 مربع کلومیٹر مشکو کے علاقے میں، 100 مربع کلومیٹر دراز کے علاقے میں، 50 مربع کلومیٹر کاکسر کے علاقے میں، 200 کلومیٹر بٹالک کے علاقے میں اور 60 مربع کلومیٹر شیوک کے علاقے میں۔ ہماری میدانی کمانڈر بھارتی کارروائیوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مجاہدین آزادی کی پوری طرح مدد کر رہے تھے۔ ہم چاہتے تھے مجاہدین آزادی کے قبضہ کیے ہوئے علاقے ہمارے زیر اثر ہوں۔ ہم نے مورچے قائم کیے جہاں سے ہم بھارتیوں پہ نظر رکھ سکتے تھے اور ان پہ گھات لگا کر حملے بھی کرتے تھے۔ اس بلند و بالا میدان جنگ میں بہت بڑی بھارتی فوج کے خلاف جس بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ ہمارے فوجی لڑے اور شہید ہوئے، وہ سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ بھارتی فوجیں مئی کے پورے مہینے جمع ہوتی رہیں۔ انہوں نے اپنا توپ خانہ اور پیدل دستے اگلے مورچوں پہ بھیج دیے۔ حالانکہ اس اقدام سے بین الاقوامی سرحد پہ ان کا جارحانہ قوت میں کمی آ گئی۔ ہم ہیڈ کوارٹرز GHQ میں بھارتی کی بڑھتی ہوئی قوت کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ انہوں نے اپنے فوجی سسٹم میں غیر متوازن حکمت عملی کا ایک بڑا عنصر داخل کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی فوج کے بڑے حصے مقبوضہ کشمیر میں بند کر لیے تھے۔ ان کے لیے سے بھی زیادہ خطرناک بات تو یہ تھی کہ ان کے پاس کہیں اور حملہ کرنے کی قوت باقی نہیں بچی تھی، اور اس طرح انہوں نے ہمارے لیے ایسی جوابی حملے کرنے کے لیے میدان خالی چھوڑ دیا تھا جس سے ہم ان کے کشمیر کے اندر لائے ہوئے ڈویژنوں کا عقبی راستہ بند کر سکتے تھے۔ لیکن بین الاقوامی سرحد پہ ہمارے کوئی جارحانہ عزائم نہیں تھے اور ہم مطمئن تھے کہ بھارت کی جارحانہ قوت صرف کشمیر تک محدود ہے۔ جب بھارت مجاہدین آزادی کو، جو پہاڑوں کی بلندیوں پہ قابض تھے، ہٹانے میں ناکام ہو گیا تو اس نے بڑے پیمانے پہ حملے شروع کر دیے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی چوکیوں پہ جہاں 8-10 سپاہی تھے، بھارتیوں نے بریگیڈ برابر قوت سے حملے کیے۔ بس جون تک اس بہت کم کامیابی حاصل ہوئی، لیکن بھارتی اخباروں نے اس کی کامیابی کے ڈھنڈورے خوب پیٹے۔ ہماری جانب سے سیاسی قیادت نے عاقلانہ اور مدبرانہ سوچ کے مکمل فقدان کا مظاہرہ کیا اور نہ ہی انہوں نے اس نازک وقت میں قومی یکجہتی کی کوئی سنجیدہ کوشش کی۔ دونوں ملکوں کی قیادت جنگ سے گھبراتی تھی، لیکن بھارت نے ہمیں سفارتی سطح پہ تنہا کرنے کی انت تک کوشش کی۔ عالمی دباؤ کی وجہ سے نواز شریف نے ہمت ہار دی۔ اس دوران دونوں طرح فوجیں جمع ہوتی رہیں۔
راولپنڈی کے ہیڈ کوارٹرز کو اجازت دے دی گئی کہ وہ منگلا چھاؤنی سے اپنے باقاعدہ سپاہیوں کا ایک حصہ FCNA کے علاقے میں متعین کر دیں۔ یہ سپاہی جون کے آخر میں پہاڑوں تک پہنچنا شروع ہو گئے اور انہوں نے وہاں اپنے قیام کی قلیل مدت میں اس معرکے میں بہت معمولی کردار ادا کیا، لیکن بعد میں پندھارا پہ ہمارے مورچوں کو مستحکم کرنے میں وہ بہت کارآمد ثابت ہوئے۔ 4 جولائی کو ہماری افواج جن جگہ پر تھی، ہم نے تھوڑا سا علاقہ دراز، بالٹک اور شیو کے علاقے میں کھویا تھا، جبکہ کاکسر اور مشکو میں ہم وہیں کے وہیں تھے جہاں پہلے تھے۔ اگر سے فوجی اصطلاح میں دیکھا جائے تو کارگل کا معرکہ پاکستانی آرمی کی تاریخ میں ایک امتیازی اور تاریخی واقعہ تھا۔ ہماری صرف 5 بٹالینوں نے، جو مجاہدین آزادی کی مدد کر رہے تھے، بھارتی فوج کو مجبور کر دیا کہ وہ 4 ڈویژنوں اور توپ خانے کے بڑے حصے کو، جو جنوبی میدانوں میں فرائض انجام دینے کے لیے تھا، ان کے مد مقابل لا کھڑا کرے۔ بھارتی اپنے تمام قومی وسائل مع فضائیہ بروئے کار لانے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے 4 جولائی تک کچھ کامیابی حاصل کر لی تھی، جسے میں معمولی کہوں گا۔ ہمارے سپاہی پندھارا سے آگے اپنی اونچی چوکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے پوری طرح مستعد اور تیار تھے۔ ہماری قوم اپنی فوج کے کمانڈروں اور سپاہیوں پہ فخر کرتی ہے، جن کا عزم اور بے جگری میں نے اپنے اگلے مورچوں کی متعدد دروں میں دیکھی تھی۔ بہت سے افسروں اور جوانوں نے وہاں کی برفانی چوٹیوں والے پہاڑوں اور پتھریلے تودوں سے بھری شمالی علاقہ جات کی وادیوں میں اپنی جانوں کی قربانیاں دیں۔ میں ناردرن لائٹ انفینٹری کے تمام افراد کی بہادری، مہارت اور کارناموں کا خصوصی اعتراف کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں نے پاکستان آرمی کا ایک باقاعدہ حصہ بنا دیا۔ اب وہ پاکستان آرمی کی ملکہ جنگ یعنی انفینٹری کا ایک باوقار عنصر ہے۔ 4 جولائی کو صدر بل کلنٹن اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان طے کی گئی جنگ بندی عمل میں آئی۔ جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی دباؤ بہت زیادہ تھا۔ صدر کلنٹن واحد سیاسی شخصیت تھے جن کا پاکستان اور بھارت دونوں پہ یکساں اثر تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں واشنگٹن میں کوئی گفت و شنید تھی ہی نہیں۔ شریف نے غیر مشروط پسپائی کو قبول کر لیا۔ اس سے بھی بدتر یہ تھا کہ فوجی صورتحال کے بارے میں لوگوں کو بہت سی غلط فہمیاں تھیں۔ بھارت نے اپنی چند معمولی کامیابیوں کو الف لیلہ کی داستانوں پہ تبدیل کر دیا۔ اس کی ایک مضحکہ خیز مثال یہ ہے کہ ایک سپاہی کو فرض کی انجام دہی کے دوران ہلاک ہو جانے کے اعتراف میں بہادری کا اعلیٰ ترین بھارتی اعزاز بعد از مرگ دیا گیا۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ زندہ سلامت تھا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ دوسری طرف ہماری سیاسی قیادت نے یہ تاثر دیا کہ ہمارے سپاہیوں کے کارنامے ایک شکست تھے۔ کچھ نے پاکستان آرمی کو بدمعاش آرمی تک کہا۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل صورتحال سے دوچار پایا۔ میں فوجی صورتحال بتانا چاہتا تھا تاکہ قوم کو معلوم ہو کہ فوج کتنی کامیاب رہی ہے، اور اس کی بھی نشاندہی کروں کہ سیاسی قیادت نے کیسے بھونڈے طریقے سے اس معاملے کو نپٹایا تھا، جس سے تمام قوم نا امید ہوئی۔ لیکن میرا ایسا کرنا وفاداری کی منافی کہا جاتا اور سیاسی قیادت کے لیے انتہائی مشکلات پیدا کر سکتا تھا، جس کے رد عمل میں سیاسی افراد یا تو نظام حکومت کو غیر مستحکم کر دیتے یا فوج کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ دوسری طرف اگر وہ کارگل کے واقعات کے بارے میں غلط بیانی کرتے رہتے تو یہ میری اپنی کمانڈروں اور سپاہیوں کی غیر وفاداری ہوتی۔ وقت آ گیا کہ کارگل کے بارے میں بہتانوں اور غلط مشاہدات پہ کچھ بات کی جائے اور سچ کو جیسا کہ میں سمجھتا ہوں پیش کیا جائے۔ پہلا بہتان یہ ہے کہ فوج نے یہ کارروائی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر شروع کی۔ یہ ایک انتہائی قابل افسوس مفروضہ ہے، کیونکہ اس سے زیادہ بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اول تو جیسا کہ میں اوپر کہہ چکا ہوں، کسی جارحانہ حملے کی حکمت عملی نہیں بنائی گئی تھی، اور لائن آف کنٹرول پہ ان خلاؤں کو پر کرنا اور جہاں ہمارے سپاہی نہیں تھے وہاں چوکیاں بنانا کسی بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں تھی، اور ہمارے لوکل کمانڈروں کو اس بات کا پورا حق تھا۔ لائن آف کنٹرول پہ اپنے دفاعی مورچے بنانا کور اور آرمی ہیڈ کوارٹرز دونوں کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد ہوا تھا۔ آرمی نے وزیر اعظم کو 29 جنوری 1999 کو سکردو میں اور 5 فروری کو 1999 کو کیل میں اس صورتحال سے مطلع کیا۔ ان معلوماتی نشستوں میں ہمارے دفاعی چالیں بیان کی جاتی تھیں، جو ان کارروائیوں کے جواب میں ہونی تھیں جو بھارت لائن آف کنٹرول پہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد انہیں 16 مارچ کو ISI کے دفتر میں پوری معلومات فراہم کی گئیں، جس میں بھارت کے اندر مقبوضہ جموں و کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال بھی شامل تھیں۔ جیسے جیسے یہ کارروائی بڑھتی گئی، انہیں 17 مئی کو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے بھی معلومات فراہم کیں، اور اس کے بعد 2 اور معلوماتی نشستیں 2 جون اور 22 جون کو منعقد کی گئیں۔ دوسرا بہتان یہ ہے کہ زمین پر فوجی صورتحال اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وزیر اعظم کو فوج کو اس میں نکالنے کے لیے دوڑ کر واشنگٹن جانا پڑا۔ یہ گمراہ کن اور غلط بات اس اول و ذکر سے بھی بڑی دروغ گوئی ہے۔ بھارتی اپنی 2 مہینوں کی طویل کارروائیوں میں نہ تو پندھارا کے قریب آئے، نہ ہی ہماری اہم دفاعی چوکیوں کے لائن سے آ کے داخل ہوئے علاقوں میں۔ بھارتی 3 علاقوں میں 5 میں سے صرف چند چوکیوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ میں نے خود کیبنٹ کی ڈیفنس کمیٹی کو 2 جولائی 1999 کی معلوماتی نشست پہ پوری عسکری تصویر پیش کی، جس میں دشمن کی تمام ممکنہ ہوائی، سمندری اور زمینی حکمت عملیوں پہ روشنی ڈالی، اور میں نے جو نتائج اخذ کیے وہ یہ تھے۔ پہلا یہ کہ بھارتی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ زمینی، سمندری یا ہوائی جارحانہ حملہ کر سکیں۔
دوسری یہ کہ حکمت عملی کے لحاظ سے بھرپور جنگ کی صورت میں پاکستان بہت بہتر پوزیشن میں تھا، کیونکہ بھارتیوں نے بہت بڑی تعداد اپنی فوجیں کشمیر کے اندر بھیج دی تھی، جس کی وجہ سے ان کی فوجی حکمت عملی غیر متوازن ہو گئی تھی۔ تیسرا یہ کہ بھارتی فوجیں اپنی تمام تر قوت کے باوجود مجاہدین آزادی اور NLI کو ان کی چوکیوں سے ہرگز بھی نہیں ہٹا سکیں۔ اس نشست میں وزیر اعظم نے مجھ سے کئی بار سوال کیا کہ آیا ہمیں جنگ بندی اور پسپائی قبول کر لینی چاہیے۔ میں نے ہر دفعہ اپنے جواب کو اپنی اطمینان بخش فوجی صورتحال تک محدود رکھا اور سیاسی فیصلے کو ان پہ چھوڑ دیا۔ وہ چاہتے تھے وہ میرے کندھے پہ بندوق رکھ کر گولی چلائیں، لیکن یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ان کے ایک وزیر راجہ ظفر الحق، جو ان کے بہت بڑے حامی ہیں، بڑی شدت سے جنگ بندی کی اور افواج کی واپسی کی مخالفت کرتے رہے۔ چودھری شجاعت حسین نے، جو اس وقت وزیر داخلہ تھے اور وزیر اعظم نواز شریف کی رخصت ہونے کے بعد ایک بڑا سیاسی کردار ادا کرنے والے تھے، کہا کہ ہم جو چاہے کریں، لیکن اس چیز پر ہم سب کو زور دینا چاہیے کہ کارگل ہم سب کی اجتماعی صحیح اور ذمہ داری ہے۔ نواز شریف کو یہ حقیقت پسندی اچھی نہ لگی اور وہ یہ کہتے ہوئے ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ اسے بعد میں جاری رکھیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا اور میٹنگ بغیر کسی نتیجے پہ پہنچے برخاست ہو گئی۔ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آخری فیصلہ کرنے کے لیے ہم دوبارہ 5 جولائی 1999 کو جمع ہوں گے۔ میں اپنے پورے خاندان اور چند دوستوں کے ساتھ ہفتے کے آخری 2 دن گزارنے کے لیے مری چلا گیا۔ ہفتہ 3 جولائی کو تقریباً 9 بجے شب مجھے وزیر اعظم کی ایک ہنگامی ٹیلی فون کال آئی، جس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں اور کہا کہ میں ان سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ فوراً ملوں۔ اس ٹیلی فون کال نے مجھے انتہائی اضطراب میں ڈال دیا۔ میں پہاڑوں سے نیچے اترا اور ان سے نصف شب کو ملا۔ انہوں نے مجھ سے پھر وہی سوال پوچھا کہ آیا ہم جنگ بندی اور پسپائی قبول کر لیں؟ میرا جواب وہی تھا جو میں پہلے دے چکا تھا کہ جنگ بندی کی صورتحال ہمارے حق میں ہے، سیاسی فیصلہ ان کا اپنا ہوگا۔ وہ چلے گئے اور انہوں نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا۔ یہ بات ابھی تک میرے لیے ایک معمہ ہے کہ وہ اتنی جلدی میں کیوں تھے۔ تیسرا بہتان یہ ہے کہ اعلیٰ فوجی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ معیار اعلیٰ افسروں کو جنگی منصوبوں کا علم نہیں تھا۔ ہر پیشہ ور فوجی اس بات کو سمجھ جائے گا کہ ایک ہی فوجی تنظیم FCNA کی ذمہ داری کے علاقوں میں دفاعی مورچوں کو مضبوط کرنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا تھا۔ راولپنڈی کور کے تمام فوجی دستوں کے کمانڈر اور GHQ کے متعلقہ افسران کو ضرورت کے مطابق مطلع کر دیا گیا تھا۔ دوسرے کمانڈروں کو بھی بھارت کے بلا وجہ بڑے چڑے جوابی حملوں سے آگاہ کر دیا گیا۔ تمام فوجی معلومات ضرورت کی بنیاد پہ دی جاتی ہیں اور اس سے پہلے انہیں اس قسم کی معلومات کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس سے بھی یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ نیوی چیف اور فضائیہ کے چیف کو بھی اس وجہ سے یہ معلومات اس وقت تک نہیں تھیں جب تک بھارت کے جوابی حملے جنگی دیوانگی کی حد تک نہ پہنچ گئے۔ چوتھا بہتان یہ ہے کہ ہم نیوکلیائی تصادم کے بہت قریب تھے۔ ہمارے روایتی فوجیں تصادم کے علاقے کے قریب تک نہیں تھیں، چاہے ذائقہ انہیں کوئی زیر کر لیتا۔ میں یہ بھی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 1999 میں ہم میں نیوکلیائی کارروائی کرنے کی نہ اہلیت ہی نہ تیاری۔ صرف بم کا دھماکہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک نیوکلیائی دستہ میدان میں اتار کر سرحد پار ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ نیوکلیائی حملوں کی تیاری کی کوئی بات کرنا ہی فضول اور واہیات ہے۔ پانچواں بہتان یہ ہے کہ افواج پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ کارگل کی جھڑپ بھارت کے ساتھ پہلے کی جھڑپوں کے مقابلے میں طویل المدت اور تیز تر تھی۔ بھارت ضرورت سے کہیں زیادہ افواج کو میدان میں لایا اور بہت زیادہ پیدل فوج اور توپ خانے کو جمع کیا۔ پہاڑی علاقوں میں دفاع آسان ہوتا ہے۔ سیز فائر سے پہلے ہمارے 167 شہید ہوئے اور 250 زخمی ہوئے۔ سیز فائر کے بعد ہمارے 200 شہید ہوئے جبکہ 415 زخمی۔ بھارتیوں کے اپنے شمار کے مطابق ان کے 600 سے زیادہ ہلاک اور 1500 زخمی ہوئے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ان کے نقصانات کی اصل تعداد ان کی مانی ہوئی تعداد سے کم از کم 2 گنا تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے یہاں تابوتوں کی کمی پڑ گئی، جس کی وجہ سے غیر معمولی ہلاکتیں تھیں۔ ہماری فوج نفری اور توپ خانہ دونوں میں تعداد کم ہونے کے باوجود اس تصادم میں انتہائی بہادری اور بے جگری سے لڑے۔ پاکستان اور بھارت کے نقصانات کا تناسب ہی پاکستانی فوج کے افسروں اور جوانوں کی اعلیٰ پیشہ ورانہ اور جنگجویانہ مہارت کا ثبوت ہے۔ کارگل کے تصادم کا آغاز محدود جنگی چالوں سے ہوا، لیکن اس کا نتیجہ ایک بااثر حکمت عملی کی صورت میں برآمد ہوا۔ ہمارے اعلیٰ کمانڈروں کی پیش بینی اور صورتحال سے آگاہی نے بھارت کے جارحانہ عزائم کو روک دیا۔ ہم نے ان سے پہلا وار کرنے کا موقع بھی چھین لیا اور بھارتی فوجی طریقہ کار میں عدم توازن کا عنصر داخل کر دیا۔ بھارتیوں نے اپنی جنگی اثاثے جو کارگل کے تصادم کے دوران خصوصاً کشمیر میں بھیجے، وہ اتنے زیادہ تھے کہ اس کے نتیجے میں دونوں پاکستان اور بھارت کی فضائیہ اور زمینی افواج بین الاقوامی سرحد پہ ایک سی طاقت رکھنے ہونے والی ہو گئی۔ اس وجہ سے بھارت کے لیے بھرپور جنگ شروع کرنا ممکن نہیں تھا۔ کارگل کا تصادم بلندیوں پر فوجی کارروائیوں کرنے کے نظریے میں بھی اہم اور معنی خیز تبدیلیاں لایا۔ ناردرن لائٹ انفینٹری کے جوانوں کی ہمت اور لچک نے ان مفروضات کو ختم کر دیا کہ دشوار گزار زمین اور ناسازگار موسمی ماحول کی فوجی کارروائی پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ میں یہ بات زور دے کر کہوں گا کہ کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کی کوششوں میں تیزی آنے اور اس کو متحرک کرنے کی ایک بڑی وجہ معرکہ کارگل بھی ہے۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔
اللہ حافظ۔